پاسٹ ٹو پریزنٹ میں خوش آمدید۔ یہ ویڈیو AI کی مدد سے بنائی گئی ہے، لہٰذا اس میں تلفظ اور گرامر کی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ہمارا مقصد دنیا کے تاریخی کتابوں، نظریات اور واقعات کو آسان انداز میں پیش کرنا ہے۔ آج ہم ول اور ایریل ڈورینٹ کی جو مشہور کتاب ہے دی لیسنز آف ہسٹری، اس کے بالکل شروع کے حصے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ کتاب جو ان کی ایک بہت بڑی تصنیف دی اسٹوری آف سویلائزیشن کا خلاصہ بھی کہی جاتی ہے، اصل میں تاریخ سے کیا سبق ملتے ہیں اسے سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ تو آج ہمارا فوکس خاص طور پر پہلے 2 ابواب پر ہے، یعنی وہ کون سی آپ کہیے ہچکچاہٹیں ہیں جن کا ذکر کرتے ہیں ڈیورینٹ تاریخ کا مطالعہ شروع کرتے ہوئے، اور پھر کس طرح وہ زمین کو، جغرافیہ کو انسانی کہانی کی ایک طرح سے بنیاد مانتے ہیں۔ یہ ساری بات چیت ظاہر ہے صرف اسی کتاب پر مبنی ہوگی۔ تو آئیے پہلے باب سے ہی شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے آئی ہیزیٹیشنز۔ یہ عنوان ہی بڑا دلچسپ ہے۔ کوئی مورخ اپنی کتاب ہچکچاہٹوں سے کیوں شروع کرے گا بھلا؟ کیا مطلب وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تاریخ سمجھنا اتنا سیدھا نہیں؟ جی بالکل، ڈیورنٹ شروع میں ہی ایک قسم کی آپ کہیں دانشورانہ امامداری دکھا رہے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ تاریخ کا جو علم ہے وہ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا، حتمی نہیں ہو سکتا، 100% درست نہیں ہو سکتا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ماضی کے بارے میں جو بھی ثبوت ملتے ہیں، جیسے دستاویزات ہیں، پرانی چیزیں ہیں، روایتیں ہیں، وہ اکثر ادھورے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو سمجھ ہی نہیں آتے، مبہم ہوتے ہیں، اور یہ خطرہ تو ہمیشہ رہتا ہے کہ ہم تک پہنچنے سے پہلے ان میں کوئی تبدیلی نہ کر دی گئی ہو۔ اچھا، یعنی جو ہم تک پہنچا وہ ضروری نہیں کہ وہی اصل حقیقت ہو۔ جی ہاں، اور اس سے بھی اہم بات، ڈیورنٹ اس پر زور دیتے ہیں کہ مورخ خود بھی تو غیر جانبدار نہیں ہوتا نا۔ ہر تاریخ لکھنے والا اپنے زمانے، اپنے ملک، اپنے یقین، اپنے ذاتی تجربات، ان سب کے اثر میں لکھتا ہے۔ وہ لاکھوں کروڑوں واقعات اور اربوں انسانوں میں سے کچھ کو چن لیتا ہے جنہیں وہ اہم سمجھتا ہے یا جن پر وہ لکھنا چاہتا ہے۔ ڈیورنٹ کے ایک بڑا مشہور اور تھوڑا چونکانے والا جملہ بھی ہے، زیادہ تر تاریخ قیاس آرائی ہے اور باقی تعصب۔ اب یہ شاید تھوڑا بڑھا چڑھا کر کہا گیا ہو، لیکن اس میں سچائی تو ہے نا۔ مورخ لازمی طور پر چیزوں کو آسان بناتا ہے، وہ واقعات کی ایک خاص اپنی تشریح دیتا ہے۔ یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ اچھا، اگر تاریخ دان خود بھی متعصب ہو سکتا ہے اور ثبوت بھی ادھورے ہیں، تو اس کا مطلب کیا یہ ہوا کہ ہم ماضی سے کچھ سیکھ ہی نہیں سکتے، خاص طور پر مستقبل کے بارے میں کوئی اندازہ؟ جی، یہ ایک اور بڑی ہچکچاہٹ ہے جس کا ڈیورنٹ ذکر کرتے ہیں۔ مستقبل کا اندازہ لگانا تاریخ کی بنیاد پر یہ تو ہمیشہ سے مشکل رہا ہے، لیکن ان کے خیال میں آج کل کے دور میں یہ اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔ وجہ ہے تبدیلی کی تیز رفتار۔ وہ 20ویں صدی کے شروع کے ایک فرانسیسی مصنف ہیں، چارلس پیگوئے، ان کا حوالہ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ پچھلے 30 سال میں دنیا اتنی بدل گئی ہے جتنی حضرت عیسیٰ کے زمانے سے پہلے کبھی نہیں بدلی تھی۔ تو ڈیورنٹ لکھتے ہیں کہ بھئی اگر یہ بات 1909 میں ٹھیک تھی تو ان کے اپنے وقت میں یعنی 1968 میں تو یہ رفتار کئی گنا زیادہ ہو چکی ہے۔ ہر نئی ایجاد، ہر نیا خیال، ہر نیا عالمی مسئلہ وہ پچھلے تجربوں اور اصولوں کو چیلنج کر دیتا ہے۔ رفتار کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے جو یہ پیشن گوئی کو مشکل بناتی ہے؟ جی ہاں، ایک اور بہت اہم عنصر ہے، وہ ہے اتفاق یا حادثے کا کردار۔ ڈیورنٹ کہتے ہیں کہ تاریخ میں ایسے موڑ آ جاتے ہیں جن کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ مثال دیتے ہیں اسکندر اعظم کی، ایک اتنی بڑی سلطنت بنائی اور عین جوانی میں شاید ملیریا سے یا کسی اور بیماری سے اچانک وفات پا گیا۔ اس کی موت سے سلطنت بکھر گئی، تاریخ کا رخ ہی بدل گیا۔ اسی طرح فریڈرک دی گریٹ کی مثال ہے، 7 سالہ جنگ میں وہ بالکل ہارنے کے قریب تھا، لیکن عین وقت پر اس کی دشمن روسی سلطنت کی ملکہ الزبتھ ان کا انتقال ہو گیا، اور نیا بادشاہ جو فریڈرک کا بڑا مداح تھا وہ تخت پر آ بیٹھا۔ روس جنگ سے نکل گیا۔ اب یہ واقعات تو محض اتفاق تھے نا، لیکن ان کے نتیجے بہت بڑے نکلے۔ تو ایسے غیر متوقع واقعات کسی بھی تاریخی قانون یا پیشین گوئی کو غلط کر سکتے ہیں۔ تو اگر تاریخ اتنی غیر یقینی ہے، تبدیلی اتنی تیز ہے اور اتفاق کا بھی اتنا دخل ہے، تو پھر مورخ کرتا کیا ہے؟ تاریخ لکھنے کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ کیا یہ کوئی سائنس ہے؟ ڈیورنٹ بہت صاف کہتے ہیں کہ تاریخ نویسی سائنس نہیں بن سکتی، کم از کم
ویسی سائنس تو نہیں جیسی فزکس یا کیمسٹری ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک تاریخ نویسی 3 چیزوں کا مکسچر ہے۔ یہ ایک انڈسٹری ہے، یعنی حقائق کو محنت سے کھود کر نکالنا، انہیں جمع کرنا، ترتیب دینا۔ یہ ایک آرٹ بھی ہے، یعنی ان بے شمار حقائق کے ڈھیر سے ایک مطلب والی کہانی بنانا، کرداروں اور واقعات کو ایسے پیش کرنا کہ وہ زندہ لگیں۔ اور آخر میں یہ ایک فلسفہ ہے، یعنی ان واقعات اور کہانیوں سے کوئی بڑا مطلب نکالنا، کوئی زاویہ نظر، کوئی بصیرت حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اچھا، تو مقصد کوئی پکے اصول دریافت کرنا نہیں بلکہ کچھ اور ہے؟ جی بالکل، مقصد یہ ہے کہ ہم ماضی کے اتنے بڑے تجربے سے کچھ امکانات سمجھیں، عمومی رجحانات دیکھیں اور نسبتی اصول سیکھیں۔ ہم شاید یہ نہ بتا سکیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا، لیکن ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ماضی میں کیا کچھ ہوا ہے اور کن حالات میں کیا نتیجے نکلے ہیں۔ ڈیورنٹ کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے: حال وہ ماضی ہے جو عمل کے لیے لپیٹا گیا ہے، اور ماضی وہ حال ہے جو سمجھنے کے لیے کھولا گیا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تاریخ ہر مطلق نظریے پر مسکراتی ہے، یہ ہمارے بنائے اصول توڑ دیتی ہے۔ تاریخ باروک ہے، یعنی پیچیدہ، گھماؤدار، غیر متوقع، سیدھی لکیر میں نہ چلنے والی۔ تو ان ساری ہچکچاہٹوں کا خلاصہ کیا نکلا؟ تاریخ پڑھنے سے ہمیں ملتا کیا ہے آخر؟ ڈیورنٹ کے مطابق تاریخ کا سب سے بڑا سبق شاید عاجزی ہے، انکساری۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ انسانی معاملات کتنے پیچیدہ ہوتے ہیں، سچائی کتنی مشکل سے ہاتھ آتی ہے، اور ہمارے اپنے خیالات کتنے محدود ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمیں حقیقت کو صبر سے برداشت کرنا سکھاتی ہے، اور شاید دوسروں کے نظریات کا، ان کے وہموں کا بھی احترام کرنا سکھاتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارا اپنا نظریہ بھی پوری طرح ٹھیک نہ ہو۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے، یعنی تاریخ ہمیں جواب سے زیادہ سوال دیتی ہے، اور شاید یہی اس کی اصل قیمت ہے۔ اچھا، ان فکری ہچکچاہٹوں کے بعد ڈیورنٹ دوسرے باب میں ایک بہت ٹھوس، ایک بنیادی چیز کی طرف آتے ہیں۔ عنوان ہے آئی، ہسٹری اینڈ دی ارتھ۔ یہاں وہ کن باتوں پر زور دے رہے ہیں؟ جی، یہاں ڈیورنٹ ایک ایسی بنیادی حقیقت کی طرف توجہ دلاتے ہیں جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں، کہ انسانی تاریخ خلا میں نہیں لکھی جاتی، یہ زمین پر ہوتی ہے، اور زمین اپنے جغرافیہ اور اپنی ارضیاتی تبدیلیوں کے ساتھ انسانی تاریخ پر بہت گہرے اثر ڈالتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ اصل میں ارضیات یعنی جیولوجی کے تابع ہے۔ سمندروں کی سطح اوپر آتی ہے تو ساحلی شہر ڈوب جاتے ہیں، پہاڑ بنتے ہیں، گھستے ہیں، دریا اپنے راستے بدل لیتے ہیں، تو زرخیز وادیاں ویران ہو جاتی ہیں یا نئی آبادیاں بن جاتی ہیں۔ یہ سب بہت بڑے پیمانے کی تبدیلیاں ہیں، لاکھوں سالوں پر پھیلی ہوئیں، لیکن ان کا اثر انسانی تاریخ پر پڑتا ہے۔ اور ارضیاتی تبدیلیوں کے علاوہ موسم کے اثرات کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، موسم بھی بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ ڈیورنٹ مثال دیتے ہیں کہ کیسے وسطی ایشیا میں جب خشکی بڑی ہوگی تو وہاں کے قبیلوں کو دوسرے علاقوں پر حملہ کرنا پڑا ہوگا، یا کیسے وسطی امریکہ کے گھنے جنگلوں نے مایا تہذیب کو پھیلنے سے روکا ہوگا۔ درجہ حرارت میں بڑی تبدیلیاں جیسے برفانی دور کا آنا یا جانا، یہ انسانی بقا اور تہذیب کے امکانات کو بالکل بدل سکتی ہیں۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر درجہ حرارت صرف چند ڈگری بڑھ جائے تو شاید خط استوا کے علاقے دوبارہ وحشی پن کی طرف لوٹ جائیں۔ لیکن آج کل کے دور میں کیا ٹیکنالوجی نے ان جغرافیائی اور موسمی رکاوٹوں پر قابو نہیں پا لیا؟ ہم صحراؤں میں شہر بنا رہے ہیں، جہازوں میں براعظم پار کر رہے ہیں۔ یہ ایک اہم بات ہے جسے ڈیورنٹ بھی مانتے ہیں۔ ٹیکنالوجی یقیناً جغرافیائی رکاوٹوں کو کم کرتی ہے۔ انسان نے آبپاشی سے صحراؤں کو قابل کاشت بنایا، سرنگیں کھود کر پہاڑ پار کیے، پل بنا کر دریا عبور کیے، اور بحری جہازوں اور ہوائی جہازوں سے سمندروں اور ہواؤں کو فتح کیا۔ لیکن ڈیورنٹ خبردار کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ان رکاوٹوں کو پوری طرح ختم نہیں کر سکتی۔ ایک بڑا طوفان آج بھی ساحلی شہر تباہ کر سکتا ہے، ایک زلزلہ پلوں اور عمارتوں کو گرا سکتا ہے، ایک آتش فشاں ہوائی سفر روک سکتا ہے۔ قدرت کی طاقتیں اب بھی انسان پر حاوی ہیں۔ اسی حوالے سے وہ پاسکل کا مشہور قول دہراتے ہیں کہ جب کائنات اسے کچل دے گی تو انسان پھر بھی اس چیز سے زیادہ عظیم ہوگا جو اسے مارتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ مر رہا ہے اور کائنات کو اپنی فتح کا کوئی علم نہیں۔ تاریخ کا پہلا سبق، وہ کہتے ہیں، عاجزی ہے۔ یہ عاجزی والا سبق تو پہلے باب سے جڑا ہوا لگتا ہے۔ اچھا، آپ نے دریاؤں کا ذکر کیا۔ ڈیورنٹ یہ کیسے واضح کرتے ہیں کہ جغرافیہ نے تہذیبوں کو خاص شکلیں کیسے دیں؟ کوئی خاص مثالیں ہیں؟ بالکل، ڈیورنٹ بہت سی مثالیں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جغرافیہ
تاریخ کا میٹرکس ہے، یعنی وہ سانچہ یا بنیاد جس پر تاریخ بنتی ہے۔ پانی زندگی کی کنجی ہے، اسی لیے شروع کی تہذیبیں دریاؤں کے کنارے ہی پنپیں۔ دریا نہ صرف پینے اور کھیتی باڑی کے لیے پانی دیتے تھے، بلکہ تجارت اور آنے جانے کے سستے اور آسان راستے بھی تھے۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ مصر کو نیل کا تحفہ کہا جاتا ہے۔ میسوپوٹیمیا کا تو مطلب ہی دریاؤں کے درمیان ہے، دجلہ اور فرات۔ ہندوستان کی تہذیب سندھ اور گنگا کی وادیوں میں پھلی پھلی۔ چین کی عظیم تہذیب ہوانگہے اور یانگسی دریاؤں کی وجہ سے ہے۔ یہی حال یورپ کا ہے۔ اٹلی میں ٹائبر اور پو، آسٹریا میں ڈینیوب، جرمنی میں رائن اور ایلبی، فرانس میں سین اور لوئر، یہاں تک کہ صحراؤں میں بھی پیٹرا اور پمائرا جیسے شہر نخلستانوں کے گرد بنے جو پانی کا ذریعہ تھے۔ اور یونانی تہذیب کے بارے میں بھی کچھ خاص بات ہے؟ جی، ڈیورنٹ افلاٹون کا حوالہ دیتے ہیں، جنہوں میں کہا تھا کہ یونانی بحری روم اور بحرۂ اسود کے ساحلوں کے گرد ایسے پھیلے ہوئے تھے جیسے تالاب کے گرد مینڈک۔ سمندر ان کے لیے رکاوٹ نہیں تھا، راستہ تھا۔ تقریباً 2000 سال تک بحر روم کے آس پاس کے علاقے، یونان، روم، کارتھیج، مصر، یہ مغربی دنیا کی طاقت اور تہذیب کا مرکز رہے۔ سمندر نے انہیں جوڑا بھی اور لڑایا بھی۔ یہ تو واضح ہے کہ جغرافیہ نے شروع کے مراکز بنائے، لیکن پھر آپ نے ٹیکنالوجی کا ذکر کیا۔ ٹیکنالوجی نے اس جغرافیائی حقیقت کو کیسے بدلا؟ یہ ایک بہت بڑا تاریخی موڑ تھا جس کی طرف ڈیورنٹ اشارہ کرتے ہیں۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں جب جہاز رانی کی ٹیکنالوجی بہتر ہوئی، خاص طور پر کمپاس کا استعمال اور بہتر جہاز بنے، تو یورپی ملاح جیسے کولمبس اور واسکو ڈا گاما وہ کھلے سمندروں میں دور دور تک سفر کرنے لگے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ طاقت کا مرکز بحرۂ روم کی اطالوی ریاستوں جیسے وینس اور جینووا سے ہٹ کر بحر اوقیانوس کے ساحلوں والے ملکوں کی طرف چلا گیا۔ اسپین، پرتگال، فرانس، ہالینڈ اور انگلینڈ، یہ ملک نئی دریافت شدہ دنیاؤں سے تجارت اور دولت حاصل کر کے امیر اور طاقتور ہو گئے۔ ڈیورنٹ بشپ برکلے کا قول نقل کرتے ہیں، سلطنت کا راستہ مغرب کی طرف جاتا ہے، اور پھر وہ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ راستہ بحر الکاہل کی طرف جائے گا جہاں مشرق کی نئی طاقتیں ابھر رہی ہیں۔ یہ تو واقعی بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اور پھر 20ویں صدی میں ہوائی جہاز کی ایجاد، اس نے کیا اثر ڈالا؟ ہوائی جہاز کی ایجاد ڈیورنٹ کے مطابق جغرافیہ کے اثرات کو کم کرنے میں ایک اور انقلابی قدم تھا۔ اب تجارت اور سفر کے لیے دریاؤں، ساحلوں یا سمندری راستوں پر انحصار اور بھی کم ہو گیا۔ جن ملکوں کو اپنی لمبی ساحلی پٹی کی وجہ سے تاریخی فائدہ تھا، جیسے برطانیہ اور فرانس، ان کا یہ فائدہ نسبتاً کم ہو گیا۔ دوسری طرف وہ بڑے ملک جن کا رقبہ تو بہت تھا لیکن ساحل کم تھے، جیسے روس، چین یا برازیل، ان کے لیے اندرونی علاقوں کو جوڑنا اور دنیا سے رابطہ کرنا آسان ہو گیا۔ ساحلی شہروں کی جو روایتی اہمیت تھی وہ کم ہوئی، کیونکہ ہوائی اڈے تو کہیں بھی بن سکتے تھے۔ ڈیورنٹ اسے ایک بنیادی تبدیلی کہتے ہیں۔ بحری طاقت پر انحصار کم ہوا اور فضائی طاقت ایک نیا فیصلہ کن عنصر بن گئی۔ تو ان تمام مثالوں اور تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے اس باب کا آخری نتیجہ کیا ہے؟ کیا زمین تاریخ بناتی ہے یا انسان؟ ڈیورنٹ کا جو آخری نقطہ ہے وہ بہت متوازن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی ہے، جغرافیائی عوامل کا سیدھا اثر کم ہوتا جاتا ہے۔ زمین مواقع دیتی ہے، دریا راستے دیتے ہیں، معدنیات وسائل دیتی ہیں، موسم حدود لگاتا ہے۔ لیکن ان مواقع کو حقیقت بنانا، ان حدود کو پار کرنا یا ان کے اندر رہتے ہوئے کچھ نیا بنانا، یہ انسان کا کام ہے۔ یہ لیڈروں کی سوچ، ان کے تخیل اور عوام کی محنت اور عزم ہے جو تہذیب بناتے ہیں۔ وہ جدید اسرائیل کی مثال دیتے ہیں کہ کس طرح ایک بنجر زمین پر عزم اور ٹیکنالوجی سے ایک ترقی یافتہ معاشرہ بنایا گیا۔ لہٰذا ان کا آخری جملہ ہے، انسان نہ کہ زمین تہذیب بناتا ہے۔ جغرافیہ اسٹیج دیتا ہے، لیکن ڈرامہ انسان لکھتا اور کھیلتا ہے۔ The unpredictability of change and chance, and his emphasis on how geography fundamentally shapes the stage upon which history unfolds, even as technology alters our relationship with those geographical limits. In the next episode, we will cover chapters 3 to 5, Biology and History, Race and History, and Character and History.
ड्यूरेंट की बात सुनकर क्या ये सोचने की बात नहीं कि आज की जो टेक्नोलॉजी है, जो ज्योग्राफिया को और भी सिकेड़ रही है और मालूमात तक रसाई को तकरीबन लामहदूद बना रही है, क्या वो वाकई तारीख के उन बुनियादी असबाब को, यानी इंसानी फितरत की पेचीदगी, तासुब के खतरात और इत्तेफाक के किरदार को बदल पाएगी, या ये सबक हमेशा हमारे साथ रहेंगे? इस सवाल पर आज हम एक आप कह लें काफ़ी गहरे फिक्री सफ़र पर जा रहे हैं। हम विल और एरियल ड्यूरांट की मशहूर किताब है तारीख के असबाक, उसके कुछ बहुत अहम हिस्सों को देखेंगे। जी बिल्कुल। और कोशिश करेंगे समझने की कि ड्यूरांट कैसे देखते हैं, मतलब हयातियात के जो बुनियादी उसूल हैं, या ये नस्ल का तसव्वुर और फिर इंसानी किरदार, इस सब ने तारीख को कैसे बनाया है, कैसे बदला है। हाँ, ये किताब असल में माजी के इतने वसी तजुर्बात को सामने रखकर हाल और मुस्तकबिल के लिए कुछ आप कह लें रहनुमाई ढूंढने की कोशिश है। सही। तो चलें शुरू करते हैं बाब सोएम से। उन्वान है हयातियात और तारीख। ड्यूरांट का एक दावा तो बड़ा बुनियादी है कि तारीख जो है वो हयातियात के ही बड़े दायरे का एक हिस्सा है। क्या ये वाकई इतना सीधा है? देखें, ये नुक्ता शुरू में थोड़ा चौंकाता जरूर है, लेकिन ड्यूरांट इसको समझाने के लिए 3 हयातियाती सबक बताते हैं। पहला है मुकाबला। मुकाबला? जी, मुकाबला। उनके मुताबिक जिंदगी की बुनियाद ही मुकाबले पर है। मतलब ये सिर्फ कोई कारोबार या मईशत की बात नहीं, बल्कि जीने की हर सतह पर है। जब वसाइल ज्यादा होते हैं तो ये मुकाबला जरा पुरअमन रहता है, जैसे मईशत में मुकाबला है या ख्यालात का। अच्छा। लेकिन जैसे ही वसाइल कम होते हैं या ज़रूरतें बढ़ती हैं तो फिर ये आप कह लें ज़्यादा शदीद हो जाता है, कभी कभी तो पुरतशद्दुद भी। और ये सिर्फ अफराद की सतह पर है या फिर ग्रोहों में भी यही चीज चल रही होती है? नहीं, ड्यूरेंट कहते हैं कि ग्रोह भी, मतलब ख़ानदान, कबीले, कौमें, हत्ता के नस्लें, वो भी बिल्कुल अफराद की तरह ही पेश आते हैं। उनमें भी वही चीज़ें हैं, कुछ हासिल करना, झगड़ना, अपने ग्रोह के लिए एक तासुब रखना। तो रियासतें, हुकूमतें? रियासतें तो एक तरह से इंसानी फितरत का ही बड़ा अक्स है। बड़े पैमाने पर वही कर रही होती हैं जो एक फर्द छोटे पैमाने पर करता है। लेकिन हम माशरों में ताउन भी तो देखते हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है उनका? तावन? हाँ बिल्कुल है, और मुआशरा जितना तरक्की करता है तावन बढ़ता भी है। लेकिन ड्यूरेंट के तज़िये में तावन भी अक्सर मुकाबले का ही एक, आप कह लें, औजार बन जाता है। अच्छा, वो कैसे? यूँ समझें कि हम अपने ग्रोह में, ख़ानदान में, पार्टी में, कौम में इसलिए तावन करते हैं ताकि दूसरे ग्रोहों से ज़्यादा अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकें। सही। यहाँ तक कि जंग, जो मुकाबले की इंतहा है, वो भी इस नज़र से देखें तो कौमों का एक तरीका है जिंदा रहने का, वसाइल हासिल करने का। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब कोई बाहर से ख़तरा आता है या जंग होती है तो अक्सर अंदरूनी ताउन और मजबूत हो जाता है। ये वाकई एक गौर करने वाली बात है। अच्छा, मुकाबले के बाद दूसरा हयातियाती सबक क्या आता है? दूसरा सबक है इंतखाब, यानी सिलेक्शन। अब ज़ाहिर है मुकाबले का नतीजा तो यही निकलेगा कि कुछ कामयाब होंगे, कुछ नाकाम। तो गाय की जो जिद्दोजहद है उसमें कुछ लोग या ग्रोह माहौल के चैलेंजेस का सामना करने में दूसरों से बेहतर साबित होते हैं। और यहाँ ड्यूरांट एक अहम बात कहते हैं कि फितरत ने हमें बराबर पैदा नहीं किया है। सेहत, ताकत, जहन, किरदार, इन सब में फ़र्क है। यानी आप कह रहे हैं कि ड्यूरांट के मुताबिक मुसावात एक गैर फितरी चीज़ है? उनके ख्याल में जी हाँ, फितरत को तो फ़र्क, तनव्वुर पसंद है, क्योंकि इसी फ़र्क की बुनियाद पर तो इंतखाब और इर्तिका का अमल चलता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो अदम मुसावात है ना, ये सिर्फ पैदाइशी नहीं होती है। जैसे जैसे तहजीब बढ़ती है ये और गहरी होती जाती है। वो कैसे? देखिए, हर नई इजाद, कोई नई महारत, नया इल्म, ये सब ताकतवर को और ताकतवर बना देते हैं। मौशी तरक्की होती है तो महारतें और ख़ास हो जाती हैं, तो अफराद की अहमियत उनके ग्रोह के लिए भी बराबर नहीं रहती है। तो फिर ये जो हम आज़ादी और मसावात के नारे सुनते हैं, ये तो फिर एक दूसरे की जिद लगते हैं। बिल्कुल, ड्यूरेंट उन्हें यही कहते हैं, दायमी दुश्मन। उनका कहना है कि अगर आप लोगों को मुकम्मल आज़ादी दे दें, माशी आज़ादी, जैसे 19वीं सदी के इंग्लैंड और अमेरिका में थी, तो उनकी जो फितरी ऊंच नीच है वो तेज़ी से बढ़ेगी। और दूसरी तरफ अगर आप मसावात लाने की कोशिश करें, जैसे 1917 के बाद रूस में कोशिश हुई, तो फिर आपको आज़ादी को दबाना पड़ेगा। ड्यूरेंट का ख्याल था कि आखिर में तो बेहतर सलाहियती जीतती है, और मुकम्मल मसावात वाली जो जन्नत का तसव्वुर है वो हयातियाती तौर पर मुमकिन नहीं। तो फिर बेहतरीन हल क्या है?
شاید بہترین امید یہ ہے کہ قانونی انصاف اور تعلیم کے مواقع ان میں زیادہ سے زیادہ برابری لائی جائے۔ اچھا، اور تیسرا حیاتیاتی سبق، یہ شاید سب سے زیادہ متنازع ہو سکتا ہے۔ ہاں، وہ ہے افزائش نسل، بریڈنگ۔ مطلب زندگی کا بنیادی کام ہی یہی ہے کہ وہ اپنی نسل آگے بڑھائے۔ ڈیورنٹ لکھتے ہیں کہ فطرت جو ہے نا، وہ بظاہر مقدار کو معیار پر زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ مقدار کو معیار پر؟ جی، کیونکہ جب بہت بڑی تعداد ہوگی تبھی تو اس میں سے انتخاب ہو کر بہترین کو بچنے کا موقع ملے گا۔ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں اکثر جن تہذیبوں میں شرح پیدائش کم تھی وہ ثقافتی طور پر بہت آگے تھیں، لیکن انہیں ہمیشہ ان گروہوں سے خطرہ رہا جن کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ مثال کے طور پر؟ جیسے قدیم گول کو جرمن قبیلوں سے خطرہ تھا، یا زوال پذیر روم کو شمال سے آنے والے طاقتور گروہوں سے۔ یہ تو مالتھس کے نظریات سے کافی ملتا جلتا ہے کہ آبادی وسائل سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بالکل، مالتھس کا یہی خیال تھا کہ آبادی خوراک سے زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے، اور پھر فطرت، قحط، وبا، جنگ ان چیزوں سے توازن لاتی ہے۔ ڈورانٹ مانتے ہیں کہ ہاں، زراعت میں ترقی ہوئی، مانے حمل طریقے آ گئے، اس سے مسئلہ کچھ وقت کے لیے ٹل گیا۔ لیکن ختم نہیں ہوا۔ جی، ان کے خیال میں بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ طبی ترقی اور جو فلاحی کام ہیں وہ بظاہر کمزور افراد کو بھی زندہ رکھتے ہیں، تو اس سے قدرتی انتخاب کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ یہ تو کافی مایوس کن تصویر لگ رہی ہے۔ کوئی امید کی بات بھی ہے اس میں؟ ہاں، ڈورانٹ بالکل مایوس نہیں ہیں۔ وہ امید رکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ملک صنعتی بنتے ہیں، شہری ہوتے ہیں، تعلیم بڑھتی ہے، تو ان کی شرح پیدائش کم ہو سکتی ہے، جیسے مغرب میں ہوا۔ وہ مانع حمل طریقوں کی عام دستیابی کو بھی اہم سمجھتے ہیں۔ اور یہ سوال کہ کیا اس سے نسل کمزور ہوتی ہے کیونکہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ اسے زیادہ اپناتے ہیں؟ ہاں، وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں، لیکن پھر دلیل دیتے ہیں کہ ذہانت جو ہے وہ زیادہ تر ماحول اور مواقع کی دین ہے۔ غریب طبقوں میں بھی بہت صلاحیت ہو سکتی ہے جو ظاہر نہ ہوئی ہو۔ آخر میں وہ خبردار ضرور کرتے ہیں کہ شرح پیدائش کا فرق جو ہے وہ قوموں، نظریات اور تہذیبوں کی قسمت بدل سکتا ہے۔ جیسے روم کی مثال دی آپ نے؟ جی، جیسے شاید روم کے زوال میں آبادیاتی تبدیلیوں کا کردار تھا، یا جیسے انہوں نے اپنے زمانے میں امریکہ میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ آبادی کے تناسب میں تبدیلی کے ممکنہ سیاسی اثرات دیکھے تھے۔ تاریخ کی ستم ظریفی، وہ اسے یہی کہتے ہیں۔ اچھا، حیاتیات کے ان اسباق کے بعد ڈیورنٹ باب چہارم میں ایک اور حساس موضوع پر آتے ہیں: نسل اور تاریخ۔ یہ تو 19ویں اور 20ویں صدی میں بہت بڑا ایشو تھا۔ ڈیورنٹ اس سے کیسے نمٹتے ہیں؟ دیکھیں، وہ پہلے تو ان نسلی نظریات کا ایک جائزہ لیتے ہیں جو اس وقت بہت عام تھے، لیکن وہ ان کی تائید نہیں کرتے۔ وہ ذکر کرتے ہیں گوبینو کا، جو فرانسیسی مفکر تھے 19ویں صدی کے۔ ان کا خیال تھا کہ سفید فام آرین نسل ہی تہذیب کی اصل خالق ہے، اور نسلوں کا ملنا خرابی لاتا ہے۔ اور پھر چیمبرلین کا ذکر ہے، جو برطانوی نژاد جرمن مفکر تھے۔ انہوں نے ٹیوٹونک یعنی جرمن نسل کو برتر کہا، اور پھر امریکی مصنف میڈیسن گرانٹ، جنہوں نے نارڈک نسل یعنی شمالی یورپ کے لوگوں کو سب سے اعلیٰ مانا اور تاریخ میں ان کی فتوحات گنوائیں۔ گرانٹ کو تو ڈر تھا کہ مغرب میں نارڈک خون کم ہو رہا ہے تو تہذیب ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن کیا ڈیورنٹ ان باتوں سے متفق ہے؟ تاریخ تو اس سے کہیں زیادہ رنگا رنگا ہے۔ بالکل نہیں، ڈیورانٹ ان نظریات پر سخت تنقید کرتے ہیں۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ تاریخ صرف سفید فام لوگوں کی کہانی نہیں ہے۔ وہ چین کی عظیم پائیدار تہذیب کی بات کرتے ہیں۔ جی، وہ قدیم امریکہ کی مایا، ایسکیک، انکا تہذیبوں کی مثالیں دیتے ہیں۔ جنوبی ہندوستان کی دراوڑی تہذیبیں ہیں، کمبوڈیا کے خمیر ہیں، انکور وارڈ جیسے شاہکار، یہ سب تو غیر سفید فام لوگوں کے کام ہیں۔ اور مشرق وسطی کی تہذیبیں، سامی تہذیبیں، ان کی اہمیت پر بھی وہ بہت زور دیتے ہیں۔ بابل، اشوریا، فونیشیا، کارتھیج، اور خاص طور پر یہودی اور اسلامی تہذیبیں۔ یہودیوں نے بائبل دی، مسیحیت کی بنیاد رکھی، اور مسلمانوں نے جب یورپ اندھیرے میں تھا، بغداد سے قرطبہ تک علم و فن کو زندہ رکھا۔ تو پھر یونان اور روم کی جو عظیم تہذیبیں ہیں جنہیں اکثر نسلی برتری سے جوڑا جاتا رہا ہے، ان کی بنیاد کیا تھی ڈیورنٹ کے مطابق؟ ڈیورانٹ اس خیال کو بالکل رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یونانی تہذیب کی بنیاد نسل نہیں تھی، بلکہ خوش قسمتی سے انہیں اچھا جغرافیہ ملا، معاشی ترقی ہوئی، سیاسی تجربے ہوئے۔ اچھا، اور یونان نے تو مصر، کریٹ،
ایشیائی کوچی کی پرانی تہذیبوں سے بہت کچھ سیکھا تھا، اور جب وہ قبائل آئے جنہیں نسلی طور پر خالص ڈورین کہا جاتا ہے، انہوں نے تو شروع کی مائسینیائی ثقافت کو تباہی کیا۔ تو نسل کا کردار کیا ہے پھر؟ ڈورینٹ کا موقف یہ ہے کہ نسل تاریخ میں ایک کردار تو رکھتی ہے، لیکن وہ کوئی بنیادی یا خود بخود تخلیقی چیز نہیں ہے، بلکہ ان کے خیال میں اکثر نسلوں کا ملاپ ہی نئی اور زیادہ طاقتور قوموں کو جنم دیتا ہے۔ جیسے انگریز قوم ہے، وہ کتنے ہی حملہ آوروں اور مقامی لوگوں کے ملنے سے بنی۔ تو اگر نسل فیصلہ کن نہیں ہے تو تہذیب بنتی کیسے ہے؟ اس کا اصل انجن کیا ہے؟ ڈورینٹ کے مطابق وہ ہے ماحول، حالات اور ثقافت۔ ان کا ایک بہت مشہور جملہ ہے، نسل تہذیب کو نہیں بناتی بلکہ تہذیب لوگوں کو بناتی ہے۔ یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ جی، مطلب جغرافی، معیشت، سیاست، یہ سب مل کر ایک خاص ثقافت بناتے ہیں۔ اور پھر وہ ثقافت وہاں رہنے والے لوگوں کی عادتیں، سوچ، یہاں تک کہ جسمانی حلیے پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ شمالی لوگ گرم علاقوں میں جائیں یا گرم علاقوں کے لوگ سرد علاقوں میں آئیں تو نسلوں میں کچھ فرق آ جاتا ہے۔ اور امریکہ کی مثال؟ ہاں، امریکہ ان کے زمانے میں نسلوں کے ملاپ کی ایک بہت بڑی لیبارٹری تھی۔ انہیں امید تھی کہ مستقبل میں وہاں سے ایک نئی منفرد ثقافت ابھرے گی، اور نسلی تعصب جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ اس کی جڑیں بھی حیاتیاتی سے زیادہ ثقافتی ہیں۔ زبان، لباس، رہن سہن، مذہب کا فرق یہ زیادہ اہم ہے۔ اور اس کا علاج؟ علاج ہے وسیع النظری اور یہ سمجھنا کہ ساری تہذیبیں اصل میں ایک مشترکہ انسانی کوشش کا نتیجہ ہیں۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ نظر ہے۔ اچھا، حیاتیات اور نسل کے بعد اب آخری حصہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، باب پنجم، کردار اور تاریخ۔ یہاں فوکس انسانی فطرت پر ہے۔ جی ہاں، ڈورینٹ یہاں انسان کی فطرت کا تجزیہ کرتے ہیں، مطلب انسان کے جو بنیادی رجحانات ہیں، جبلتیں ہیں، احساسات، عادتیں، وہ ایک جدول بھی دیتے ہیں جس میں بنیادی انسانی محرکات جوڑوں میں دکھائے گئے ہیں، جیسے عمل اور آرام، تجسس اور لا تعلق، لڑنا اور بھاگنا، کچھ حاصل کرنا اور کسی چیز سے بچنا، ملنا جلنا اور تنہا رہنا، جنسی کشش اور پرہیز، والدین کی محبت اور اولاد کا انحصار۔ یہ سب بنیادی چیزیں مل کر انسانی کردار بناتی ہیں۔ تو کیا یہ انسانی فطرت وقت کے ساتھ بدلی ہے؟ ہزاروں سال گزر گئے؟ ڈورینٹ کا جواب بہت واضح ہے، بہت ہی کم۔ وہ کہتے ہیں کہ قدیم یونان کے لوگ ہوں یا آج کے فرانسیسی یا پرانے رومی ہوں اور آج کے انگریز، بنیادی انسانی محرکات میں زیادہ فرق نہیں آیا ہے۔ اچھا، حالات بدل گئے ہیں، اوزار بدل گئے، نظریات بدل گئے، لیکن جو بنیادی خواہشات ہیں، خوف ہیں، رویے ہیں، وہ کم و بیش ویسے ہی ہیں۔ امیر اور غریب کی جبلتیں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں، بس مواقع اور طریقے الگ ہوتے ہیں۔ یہ تو بڑا دلچسپ مشاہدہ ہے۔ تو وہی سخت طریقے اپناتے ہیں جن کی وہ پہلے برائی کرتے تھے۔ انسانی فطرت کی یہ جو مستقل مزاجی ہے، یہ تاریخ کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر انسان حیاتیاتی طور پر اتنا نہیں بدلا تو پھر یہ جو ترقی یا تبدیلی آتی ہے جسے ہم سماجی ارتقاء کہتے ہیں، وہ کیسے ہوتی ہے؟ ڈورینٹ یہ واضح کرتے ہیں کہ جو ارتقاء ریکارڈ شدہ تاریخ میں ہوا ہے وہ حیاتیاتی نہیں، سماجی ہے۔ یہ نسل در نسل علم، ہنر، روایات، اخلاق، ان چیزوں کی منتقلی سے ہوتا ہے، یعنی تقلید سے، رسم و رواج سے، تعلیم سے۔ تو رسم و رواج اور روایت کی کیا اہمیت ہے؟ یہ معاشرے کے لیے آپ کہہ لیں تیار شدہ رد عمل ہوتے ہیں، جو حالات بار بار آتے ہیں ان سے نپٹنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ نسلوں کے تجربات کا نچوڑ ہیں۔ لیکن زندگی میں تو نئے حالات بھی آتے ہیں، ان کا کیا؟ بالکل، اور یہیں پر جدت ترازی یعنی انوویشن کا کردار آتا ہے۔ جب پرانے طریقے کام نہیں کرتے یا نئے چیلنج آتے ہیں تو کچھ لوگ نئے حل، نئے خیالات، نئے طریقے لاتے ہیں۔ سماجی ارتقاء ڈورینٹ کے مطابق اسی روایت یعنی کسٹم اور جدت یعنی انوویشن کے درمیان جو مسلسل کھینچا تانی اور تعاون ہے، اسی کا نتیجہ ہے۔ اس سارے عمل میں کسی ایک فرد کا کیا کردار ہے جسے عظیم آدمی یا ہیرو کہہ دیا جاتا ہے؟ کیا تاریخ لوگ بناتے ہیں یا حالات؟ ڈورینٹ فرد کے کردار کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ وہ عظیم آدمی، ہیرو، جینیس، انہیں تاریخ میں ایک حقیقی تعمیری قوت مانتے ہیں۔ ہاں، وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ایسا فرد اپنے وقت اور حالات کی پیداوار بھی ہوتا ہے۔
لیکن صرف پیداوار نہیں، صرف پیداوار نہیں، وہ واقعات کا رخ موڑ سکتا ہے، لوگوں کو ایک سمت دے سکتا ہے، نئے راستے دکھا سکتا ہے۔ بحران جو ہیں وہ اکثر غیر معمولی صلاحیتوں کے سامنے لاتے ہیں۔ آپ چرچل کی تفریروں کو دیکھیں، نیپولین کی جنگی چالوں کو، پیغمبر اسلام کی رہنمائی کو، یا پاسٹر، ایڈیسن، مارکس، لینن جیسے لوگوں کے کام، ان سب نے تاریخ پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ تو معاشرے میں جو تقلید کرنے والی اکثریت ہے اور جو نیا کرنے والی اقلیت ہے، ان کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے؟ ڈیورانٹ کہتے ہیں کہ تقلید اور جدت مل کر ہی کام کرتے ہیں۔ اکثریت تو عموماً تقلید ہی کرتی ہے، وہ اس چھوٹی سی اقلیت کے پیچھے چلتی ہے جو نئے خیالات یا طریقے اپناتی ہے، اور وہ اقلیت بھی اکثر کسی ایک غیر معمولی فرد سے، یعنی موجد یا رہنما سے متاثر ہوتی ہے۔ یعنی تاریخ اقلیتوں کا کھیل ہے؟ ایک لحاظ سے ہاں، تاریخ بڑی حد تک مختلف اقلیتوں کے درمیان مقابلے اور تصادم کی کہانی ہے۔ اکثریت تو جیتنے والی کی تعریف کرتی ہے اور سماجی تجربات کے لیے آپ کہہ لیں خام مال فراہم کرتی ہے۔ اور عقل کا کیا کردار ہے اس سب میں؟ ریزن، کیا وہ ہمیشہ ایک مثبت چیز ہے؟ عقل یقیناً بہت اہم ہے، لیکن ڈورینٹ یہاں بھی خبردار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ہر 100 نئے خیالات میں سے شاید 99 ان پرانے آزمودہ طریقوں سے کمتر ہوں گے جن کی جگہ وہ لینا چاہتے ہیں۔ اچھا، جی، کیونکہ کوئی ایک شخص چاہے کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، اپنی چھوٹی سی زندگی میں اتنی حکمت تو جمع نہیں کر سکتا کہ وہ ان رسم و رواج یا اداروں کو ایک دم سے رد کر دے جو صدیوں کے انسانی تجربے سے بنے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ روایت کی قدامت پسندی کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے؟ بالکل، ڈورینٹ کے نزدیک وہ قدامت پسند جو تبدیلی کی مخالفت کرتا ہے وہ اتنا ہی قیمتی ہے جتنا وہ بنیاد پرست یا مسلح جو تبدیلی لانا چاہتا ہے۔ یہ کیسے؟ کیونکہ یہ ضروری ہے کہ نئے خیالات کو سنا جائے، لیکن یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ انہیں پرکھا جائے، ان پر تنقید ہو، مخالفت ہو، آزمائش ہو، تاکہ ان کی اصل قیمت پتہ چلے۔ پرانے اور نئے کے درمیان یہی جو تناؤ ہے، یہی کشمکش ہے، یہ وہ تخلیقی توانائی پیدا کرتی ہے جو معاشرے کو ایک طرف مستحکم بھی رکھتی ہے اور دوسری طرف آگے بھی بڑھاتی ہے۔ ڈورینٹ سجیسٹس بایولوجی، competition, selection, breeding, race as a preliminary factor shaped by culture and unchanging human character. Instincts, imitation versus innovation are fundamental forces driving the currents of history. Next time, we will cover chapters V and VI, morals and history, and religion and history. تو آج ہم نے ول اور ایریل ڈورانٹ کے نقطۂ نظر سے تاریخ پر اثر ڈالنے والی کچھ بہت بنیادی قوتوں کو دیکھا۔ حیاتیات کے وہ اصول جن سے فرار ممکن نہیں، نسل کا وہ پیچیدہ کردار جسے اصل میں ثقافت شکل دیتی ہے، اور انسانی فطرت کی وہ گہرائی جو ظاہر ہے وقت کے ساتھ زیادہ بدلتی نہیں۔ جی، یہ ایک فکر انگیز جائزہ تھا کہ کیسے مقابلہ، انتخاب، افزائش نسل، پھر ماحول، ثقافت، تقلید اور جدت، یہ سب مل کر تہذیبوں کے بننے اور بگڑنے کی کہانی لکھتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسانی فطرت اتنی مستقل ہے جیسا کہ ڈورانٹ کہتے ہیں، تو کیا تاریخ بس خود کو دہراتی رہے گی؟ کیا ہم واقعی ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر غور کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اگلی بار ہم تاریخ کے اسباق کے اگلے ابواب دیکھیں گے جن میں اخلاقیات اور مذہب پر بات کی گئی ہے۔ آج ہم ول اور ایریل ڈورانٹ کی جو مشہور کتاب ہے دی لیسنز آف ہسٹری، اس کے دو بہت اہم ابواب پر بات کر رہے ہیں۔ ایک تو ہے باب 6 اخلاقیات اور تاریخ، اور دوسرا باب 7 مذہب اور تاریخ۔ جی، ہمارا مقصد تو یہی سمجھنا ہے کہ ڈورانٹ کیسے دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ یہ اخلاقی قدریں بدلتی کیسے ہیں اور مذہب کا تاریخ میں کیا کردار رہا ہے۔ بالکل، اور یہ بات واضح کرنی بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں صرف ڈورانٹ کے خیالات پر ہی بات کریں گے جو انہوں نے کتاب میں لکھے ہیں۔ یہ ہماری اپنی رائے نہیں ہے، بس ان کے تجزیے کا ایک خلاصہ سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پہلے باب 6 سے شروع کرتے ہیں، اخلاقیات اور تاریخ۔ ڈورانٹ کا جو مرکزی خیال ہے وہ کیا ہے؟ اخلاقیات بنتی کیسے ہیں، بدلتی کیسے ہیں؟ دیکھیں، ڈورانٹ کا استدلال یہ ہے کہ اخلاقی اصول کوئی آسمانی یا ہمیشہ ایک جیسے رہنے والے قوانین نہیں ہیں۔
اچھا، بلکہ وہ تو معاشروں کی جو عملی ضروریات ہوتی ہیں نا، ان سے نکلتے ہیں اور وقت کے ساتھ خاص طور پر معاشی حالات کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ یعنی جو چیز گروپ کے لیے فائدہ مند ہو وہی اخلاق بن جاتا ہے؟ ہاں، ایک طرح سے، یعنی وہ رویے جنہیں ایک گروہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری بقا کے لیے، ہمارے نظم و ضبط کے لیے اور ترقی کے لیے اچھے ہیں، وہی اخلاقیات کہلاتے ہیں۔ یہ تو بڑا دلچسپ نقطہ ہے کہ بنیاد معیشت پر ہے۔ کتاب اس کو مزید کیسے کھولتی ہے؟ ڈیورانٹ تاریخ کو 3 بڑے معاشی ادوار میں دیکھتے ہیں، ایک شکاری دور، پھر زرعی دور اور پھر صنعتی دور۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر دور کی اپنی الگ معاشی حقیقت تھی، جس کی وجہ سے خاص قسم کی خوبیاں یا فضائل اہم سمجھے گئے۔ تو مطلب ہر دور کی اپنی نیکی ہوتی تھی؟ جی، کہہ سکتے ہیں۔ جیسے شکاری دور میں زندگی بہت غیر یقینی تھی، خطرناک تھی، تو بقا کے لیے کیا ضروری تھا؟ لڑنا، شکار کرنا، کبھی کبھی بے رحم ہونا، یہاں تک کہ لالچ بھی، کیونکہ خوراک جمع کرنی ہوتی تھی۔ صحیح۔ اور جنسی طور پر بھی نسل بڑھانے کی صلاحیت بہت اہم تھی تاکہ گروہ ختم نہ ہو جائے۔ ڈیورنٹ یہاں ایک وہ چونکا دینے والی بات بھی کرتے ہیں کہ جسے آج ہم گناہ سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کبھی بقا کے لیے ضروری نیکی رہی ہو۔ واقعی یہ تو سوچنے والی بات ہے کہ حالات بدلیں تو نیکی بدی کی تعریف ہی بدل جائے۔ اچھا، تو پھر جب زراعت کا دور آیا تب کیا بدلا؟ زراعت نے تو سب کچھ بدل دیا۔ زندگی میں ٹھہراؤ آیا۔ اب زمین سے جڑنا، محنت کرنا، منصوبہ بندی، صبر، یہ چیزیں زیادہ اہم ہو گئیں۔ تشدد کی جگہ امن نے لے لی۔ ہاں، اور باقاعدگی آ گئی۔ خاندان جو تھا وہ پیداوار کا مرکز بن گیا۔ اسی وجہ سے والد کا اختیار اس کو ایک معاشی بنیاد مل گئی۔ اور اس کا اثر پھر خاندان اور جنسی اخلاقیات پر کیا پڑا؟ چونکہ بچے وہ کھیتوں میں کام آ سکتے تھے، تو زیادہ بچے پیدا کرنا ایک معاشی فائدے کی بات بن گئی اور ایک اخلاقی قدر بھی۔ اچھا۔ پھر خاندان کی جائیداد تھی، وراثت کا معاملہ تھا، تو اس کے تحفظ کے لیے عورتوں سے پاک دامنی کا تقاضا بڑھ گیا۔ جلد شادی کرنا، شادی کا اٹوٹ ہونا، کیونکہ طلاق سے وہ معاشی یونٹ کمزور ہوتا تھا، اور زیادہ بچے، یہ سب زرعی معاشرے کے اہم ستون تھے۔ ڈیورنٹ مانتے ہیں کہ یہ ضابطہ سخت ضرور تھا، لیکن اس نے مضبوط کردار بھی بنائے۔ اور یہ نظام تو صدیوں چلا۔ پھر آیا صنعتی انقلاب، اس نے کیا تبدیلیاں لائیں؟ صنعتی انقلاب نے تو جیسے پورا نقشہ ہی بدل دیا۔ لوگ گاؤں چھوڑ کر شہروں میں آ گئے، فیکٹریوں میں کام کرنے لگے۔ اب خاندان پیداوار کا مرکز نہیں رہا۔ اب فرد خود کما رہا تھا۔ بالکل، اب فرد اپنی محنت کی اجرت لے رہا تھا۔ اس سے وہ جو خاندان کی اکائی تھی، خاص طور پر والد کا جو روایتی اختیار تھا، وہ کمزور پڑ گیا۔ تو معاشی تبدیلی نے سیدھا سماجی ڈھانچے پر اثر ڈالا؟ جی ہاں، اب دیکھیں، معاشی طور پر خود مختار ہونے میں زیادہ وقت لگنے لگا، تو شادیوں میں دیر ہونے لگی۔ شہروں میں ایک تو گمنامی ہوتی ہے، پھر نیا سماجی ماحول ہوتا ہے۔ اس نے شادی سے پہلے یا شادی سے باہر تعلقات کے مواقع بھی پیدا کیے، اور ساتھ ہی وہ مانے حمل طریقے آ گئے، تو اس نے جنسی عمل کو بچے پیدا ہونے کے ڈر سے کافی حد تک الگ کر دیا۔ اور اسی دوران فکری سطح پر بھی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ بالکل، سائنس، عقلیت پسندی، تعلیم، یہ چیزیں پھیل رہی تھیں۔ اس سے بہت سے لوگوں کے جو مذہبی عقائد تھے، جن پر پرانی اخلاقیات ٹکی ہوئی تھیں، وہ کمزور ہو گئے۔ تو ڈورانٹ کہتے ہیں کہ یہ سارے عوامل، معاشی، سماجی، فکری، ان سب نے مل کر پرانے زرعی اخلاقی نظام کو توڑنا شروع کر دیا۔ لیکن کیا ڈورانٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ صنعتی دور سے پہلے سب ٹھیک تھا؟ کیا اخلاقی گراوٹ صرف آج کا مسئلہ ہے؟ نہیں، وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اخلاقی کمزوریاں تو ہر دور میں رہی ہیں۔ وہ مثالیں دیتے ہیں قدیم یونان اور روم کی، نشاط ثانیہ اٹلی کے کچھ پہلوؤں کی بات کرتے ہیں، جیسے جسم فروشی، جوا، بے ایمانی، رشوت ستانی۔ وہ کہتے ہیں یہ سب چیزیں تاریخ کے ہر دور میں ملتی ہیں، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تاریخ صرف برائیوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ عام لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیں تو وہاں ہمیشہ محبت، وفاداری، نیکی، خاندانی اقدار، یہ سب بھی موجود رہا ہے۔ تو پھر آج جو ہم اخلاقی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، انہیں کیسے سمجھیں؟ کیا یہ کسی تہذیب کے زوال کی نشانی ہے؟
ड्यूरेंट ये सवाल उठाते तो हैं, लेकिन कोई हतमी जवाब नहीं देते। वो याद दिलाते हैं कि यूनान और रोम में भी अखलाकी कदरें बदलीं, लेकिन उनकी तहजीबें तो सदियों तक कायम रहीं और बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। हाँ, रोम की मिसाल तो वो देते हैं कि सियासी जवाल तो बहुत पहले शुरू हो गया था, इखलाकी तब्दीलियों से भी पहले, लेकिन सल्तनत फिर भी सदियों चलती रही। बिल्कुल। तो ये मुमकिन है कि ये सिर्फ एक, जिसे कहते हैं, उबूरी दौर हो, एक नए निज़ाम की तरफ मुंतकली का अमल। शायद एक नए सनती दौर के अखलाकी ज़ाब्ते की तरफ। हाँ, डुरैंट यही इम्कान जाहिर करते हैं कि शायद हम इसी तकलीफ दे अमल से गुजर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि तारीख में अक्सर ऐसा होता है कि जब अखलाकी आज़ादी बहुत बढ़ जाती है ना, तो उसके रद्द अमल में फिर से नज़्म ज़ब्त आ जाता है। कभी सख्त अखलाकी पाबंदियों का दौर आता है, फिर वो नरम पड़ता है, ख्वाहिशात का आज़ादाना इजहार होता है। ये चक्कर चलता रहता है। तो मतलब ये मुस्तकिल नहीं है, बदलता रहता है। जी, हो सकता है जंग जैसे हालात या कोई और बहरान मुआशरे को दोबारा सख्त कवानीन की तरफ ले जाए। यानी अखलाकियात कोई जामिद चीज़ नहीं, बल्कि मुआशी और समाजी लहरों के साथ बदलती रहती हैं। ये तो था बाब 6 का खुलासा। अब आते हैं बाब 7 पर, मजहब और तारीख। डुरांड मजहब को तारीख में कैसे देखते हैं? मजहब के मौजू को डुरंट बहुत संजीदगी से लेते हैं। वो कहते हैं कि कोई मौर्रिख, चाहे वो खुद कितना ही शक्की क्यों ना हो, जब वो तारीख में मजहब की मौजूदगी देखता है, हर जगह हर दौर में, तो वो उसका एहतराम करने पर मजबूर हो जाता है। अच्छा। हर तहजीब में, हर जमाने में मजहब ने किसी न किसी शक्ल में अहम किरदार अदा किया है। वो कौन से किरदार हैं जिन्हें ड्यूरेंट अहम समझते हैं? कई हैं। एक तो सबसे बुनियादी बात कि मज़हब ने करोड़ों दुखी, गरीब, नाखुश लोगों को एक माफूकुल फितरत उम्मीद दी है, तसल्ली दी है। जो शायद दुनियावी मदद से ज्यादा कीमती हो। हाँ, उनके लिए तो शायद वही सबसे कीमती है। उसने जिंदगी के दुख झेलने के काबिल बनाया। दूसरा, मज़हब ने समाजी नज़्म-ओ-ज़ब्त कायम रखने में बहुत मदद की। वालिदैन को, असातिज़ा को, नौजवानों की अखलाकी तरबियत के लिए एक बुनियाद फराहम की। और रियासत और कानून से उसका क्या ताल्लुक रहा है? यकीनन रहा है। ड्यूरेंट के मुताबिक मजहब शुरू में शायद इखलाकियात से नहीं जुड़ा था, बल्कि वो जो कुदरती ताकतों का खौफ था ना, आंधी, तूफान, जलजला, मौत, उससे शुरू हुआ। अच्छा। शुरू में बस रसूमात थीं उन ताकतों को मनाने के लिए, कुर्बानी, दुआ, मिन्तें। फिर बाद में जो पादरी या मजहबी रहनुमा थे, उन्होंने इन खौफों और रसूमात को समाजी कवानीन और अखलाकियात की हिमायत में इस्तेमाल करना शुरू किया। इसकी कोई मिसाल दी है किताब में? हाँ, वो बताते हैं कि कैसे कवानीन को इल्हामी कहा गया ताकि लोग माने। जैसे कहा गया कि हम्मुराबी को कवानीन सूरज देवता शम्स ने दिए या मूसा को यहूवा ने। इससे कानून को एक तकद्दुस मिल गया। बिल्कुल, एक मुक़द्दस हैसियत मिल गई। रियासतों ने भी इससे खूब फायदा उठाया। हुक्मरानों को देवताओं का नुमाइंदा या उनका चुनावा करार दिया गया। इससे उनके इक़्तिदार को जवाज़ मिला और बदले में रियासतों ने मजहबी तबके को मराद दी, ज़मीनें दी, इख्तियारात दिए। तो ये एक दूसरे को मजबूत करते रहे, मजहब और रियासत। लेकिन क्या ड्यूरांट सिर्फ मुस्बत पहलू ही बताते हैं मजहब के? नहीं, वो तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाते हैं। वो मानते हैं कि मजहब ने, खास तौर पर अगर मगरबी तारीख में देखें, तो कैथोलिक चर्च ने मुआशरे में इस्तेकाम लाने, खैरात को मुनज़्ज़म करने, गुलामी को कम करने, जंगों को महदूद करने, ये सब मुस्बत काम किए। वो जो चर्च की बैनुल-अक़वामी अथॉरिटी वाली बात है। जी, चर्च ने कोशिश की कि वो रियासतों से बालातर एक अखलाकी अथॉरिटी बने, जो बादशाहों पर भी नज़र रखे। इसकी वो मशहूर मिसाल है कैनूसा वाली 1077 में, जब शहंशाह हेनरी चौहारम को पोप ग्रेगोरी हफ्तम के सामने झुकना पड़ा। लेकिन इतनी ताकत के साथ फिर मसाइल भी तो आए होंगे। बिल्कुल। डुरैंट साफ बताते हैं कि मजहबी इदारे भी इंसानी कमजोरियों का शिकार हुए। उनमें भी तासुब आया, लालच आया, ताकत का गलत इस्तेमाल हुआ, बदउनवानी हुई। वो बताते हैं कि चर्च ने अपना इख्तियार बढ़ाने के लिए जारी दस्तावेजात तक का सहारा लिया। जैसे वो किस्तनतीन का अथिया। हाँ, डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटीन। ये एक जाली दस्तावेज थी जिसमें कहा गया कि 4वीं सदी के रोमी बादशाह कॉन्स्टेंटीन ने पोप को मगरबी यूरोप पर सियासी इख्तियार दे दिया था। इसी तरह वो जाली फरमूदात
یا فالس ڈیکریٹلز تھیں جو پوپ کے اختیار کو ماضی سے ثابت کرنے کے لیے بنائی گئیں۔ اور کیا چرچ نے ہمیشہ اخلاقیات پر ہی توجہ دی؟ ڈیورینٹ کے مطابق چرچ نے اکثر اخلاقیات سے زیادہ زور مذہبی عقائد یعنی ڈوگما کو نافذ کرنے پر لگایا۔ اس کی ایک تاریخ مثال وہ انکویزیشن ہے۔ جی، وہ عدالتیں۔ ہاں، وہ چرچ کی عدالتیں تھیں جو مذہبی اختلاف رکھنے والوں یا جنہیں وہ بدعتی کہتے تھے ان کو سخت سزائیں دیتی تھیں۔ پھر مذہب کے نام پر خوفناک جنگیں بھی ہوئیں، جیسے 16ویں 17ویں صدی میں یورپ میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے درمیان۔ ڈیورینٹ یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ جدید دور میں جو کئی اہم اخلاقی تحریکیں چلیں جیسے غلامی کے خاتمے کی تحریک، اس میں چرچ کا کردار اکثر فلاسفرز یا سیکولر مفکروں سے پیچھے رہا یا دیر سے آیا۔ تو ایک طرف تو استحکام اور تسلی ہے، دوسری طرف تشدد اور جبر بھی ہے۔ یہ تضاد ڈیورینٹ سے کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پھر سائنس اور نئے خیالات کے آنے سے مذہب کا مستقبل کیا ہے؟ ڈیورینٹ کا مشاہدہ یہ ہے کہ عوام کی جو اکثریت ہے وہ ایک ایسا مذہب چاہتی ہے جس میں معجزے ہوں، اسرار ہوں، رسومات ہوں۔ انہیں عقلی وضاحتوں سے زیادہ امید اور کہانیاں چاہیے۔ اچھا، عقائد کو بدلنے سے ہچکچاتے ہیں کیونکہ اس سے کروڑوں لوگوں کا سہارا چھن سکتا ہے۔ کیا تاریخ ڈیورینٹ کی نظر میں خدا کے وجود کا کوئی ثبوت دیتی ہے؟ ڈیورینٹ کا جواب نفی میں ہے۔ وہ کہتے ہیں تاریخ کا جو ریکارڈ ہے جس میں بقا کی بے رحم جنگ ہے، قدرتی آفتیں ہیں، نیکی اکثر ناکام ہوتی نظر آتی ہے، یہ کسی مہربان اور ہر چیز پر قادر خدا کے تصور سے میل نہیں کھاتا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں اگر خدا ہے بھی تو تاریخ کا منظر نامہ شاید ایسا ہے جہاں خیر اور شر کی طاقتیں لڑ رہی ہیں، جیسا کہ کچھ پرانے مذاہب جیسے زرتشتی یا مانیکی مذہب کا تصور تھا۔ تو پھر آج کے دور میں مذہب کمزور کیوں ہوا؟ ڈیورینٹ کئی وجوہات بتاتے ہیں۔ ایک تو سائنس اور تاریخی علم کا پھیلاؤ، جس نے کائنات اور ماضی کے بارے میں پرانے مذہبی تصورات کو چیلنج کیا۔ صحیح۔ پھر دنیا کے مختلف مذاہب کے بارے میں جانکاری بڑھی تو کسی ایک مذہب کا حتمی سچائی کا دعویٰ کمزور ہوا۔ مذہبی تاریخ میں جو دھوکہ دہی یا تشدد کے واقعات ملے ان سے بھی شکوک پیدا ہوئے۔ اور صنعتی ترقی؟ ہاں، صنعتی ترقی اور شہری زندگی نے لوگوں کی توجہ مادی دنیا پر زیادہ مرکوز کر دی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خود مسیحی اخلاقیات جیسے جیسے بہتر ہوئی، اس نے روایتی مسیحی الہیات کے کچھ پہلوؤں کو جیسے جہنم کا تصور ناقابل قبول بنا دیا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب اب ختم ہو جائے گا؟ یہاں ڈورانٹ ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاستیں جو کوشش کر رہی ہیں کہ مذہب کی سہارے کے بغیر چلیں، یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا تجربہ ہے۔ لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ مذہب حیران کن حد تک لچکدار ہے، وہ بار بار مر کر جی اٹھتا ہے۔ وہ مثالیں دیتے ہیں قدیم مصر کی۔ فرعون اخناتون نے توحید کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد پرانے دیوتا آمون کی پوجا واپس آ گئی۔ بدھ مت کی مثال بھی ہے۔ جی، بدھ مت شروع میں فلسفیانہ تھا، بعد میں اس میں دیوتا اور رسمات آ گئیں۔ فرانسیسی انقلاب نے مذہب کو دبانے کی کوشش کی، لیکن نیپولین کے دور میں اور اس کے بعد مذہب پھر ابھر آیا۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اتنی لچک کیوں؟ ڈورانٹ کا خیال ہے کہ مذہب انسان کی کچھ بہت بنیادی نفسیاتی اور سماجی ضرورتیں پوری کرتا ہے، خاص طور پر مصیبت کے وقت امید اور تسلی، اور معاشرے کے لیے ایک اخلاقی ڈھانچہ۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں مذہب کی مدد کے بغیر ایک مستحکم اخلاقی نظام قائم رکھنے کی کوئی کامیاب مثال مشکل سے ہی ملتی ہے۔ وہ کمیونسٹ ریاستوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ وہاں بھی کمیونزم خود ایک قسم کا سیکولر مذہب بن گیا تھا جو اپنے عقائد، اپنی رسومات اور اپنی امید دیتا تھا۔ تو ڈیورینٹ کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے اس سب سے؟ کتاب کا جو اختتام ہے وہ اس بڑے طاقتور جملے پر ہوتا ہے: جب تک غربت رہے گی خدا رہیں گے۔ اچھا، یعنی جب تک انسان دکھ، عدم مساوات اور موت کا سامنا کرتا رہے گا، وہ کسی نہ کسی معاف الفطرت سہارے کی تلاش میں رہے گا، چاہے اس سہارے کی شکل بدلتی رہے۔ مذہب اپنی تمام خامیوں اور خوبیوں سمیت شاید انسانی تجربے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ So, Durant argues morals shift with economic stages, and religion, despite its flaws and decline, has historically served crucial social functions, showing remarkable resilience.
اگلی گفتگو میں ہم دا لیسنز آف ہسٹری کے اگلے ابواب کا جائزہ لیں گے۔ باب ہشتم معیشت اور تاریخ، باب نہم سوشلزم اور تاریخ، اور باب دہم حکومت اور تاریخ۔ اور ڈیورینٹ ہمیں اس گہرے سوال پر چھوڑ جاتے ہیں کہ کیا خالصتاً سیکولر ادارے یعنی تعلیم اور ریاست مکمل طور پر وہ اخلاقی کردار اور وہ گہری تسلی دے سکتے ہیں جو روایتی طور پر مذہب دیتا آیا ہے، خاص طور پر جب کوئی انفرادی یا اجتماعی بحران ہو۔ تاریخ کا سبق تو یہی لگتا ہے کہ مذہب کی جڑیں شاید انسانی Welcome back. Today we're dissecting the intricate dance between economics, ideology, and power, guided by Will and Ariel Durant's The Lessons of History. آج ہم ول اور ایریل ڈورینٹ کی کتاب دی لیسنز آف ہسٹری کے 3 اور اہم ابواب کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ابواب دیکھتے ہیں کہ تہذیبوں کے بننے بگڑنے میں معیشت، سماجی نظریات اور حکومت کا کیا کردار رہا ہے۔ جی، آج ہماری توجہ ابواب ہشتم، نہم اور دہم پر مرکوز رہے گی۔ 8th point economics and history، 9th point socialism and history، اور 10th point government and history۔ اور ہمارا مقصد پہلے کی طرح صرف کتاب میں جو لکھا ہے، جو خیالات ڈیورنٹ نے پیش کیے ہیں، ان کو سامنے لانا ہے، کوئی ذاتی رائے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے باب ہشتم سے شروع کرتے ہیں، اکنامکس اینڈ ہسٹری۔ ڈیورنٹ کا جو بنیادی دعویٰ ہے وہ تو کافی بڑا لگتا ہے کہ تاریخ بنیادی طور پر معیشت کی ہی عملی شکل ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ مطلب جنگیں، مذاہب، ثقافت، کیا یہ سب معاشی عوامل کے تابع ہیں؟ دیکھیں، ڈیورنٹ کا موقف یہی ہے کہ معاشی جدوجہد یعنی خوراک کے لیے، ایندھن کے لیے، وسائل کے لیے اور معاشی طاقت حاصل کرنے کے لیے جو افراد، گروہوں، طبقوں اور ریاستوں میں کشمکش چلتی ہے، وہی تاریخ کا ایک آپ کہہ لیں بنیادی محرک ہے۔ ان کے مطابق سیاسی، مذہبی، یہاں تک کہ ثقافتی ڈھانچے بھی اکثر معاشی حقائق پر ہی کھڑے ہوتے ہیں یا کم از کم ان سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، اس کی وضاحت وہ کیسے کرتے ہیں؟ جیسے پہلا نقطہ ہے تجارت اور تہذیب کے تعلق کا۔ جی۔ وہ مثال دیتے ہیں تجارتی راستوں کی۔ یہ راستے چاہے سمندر کے ہوں یا زمین کے، تہذیبوں کے لیے زندگی کی لکیریں ثابت ہوئے ہیں۔ آپ بحیرہ روم کی مثال لے لیں، اس کی اہمیت نے کیسے یونانی تہذیب کو، ان کی کالونیوں کو فروغ دیا۔ سمندر پر کنٹرول نے ایتھنز کو طاقت دی، جب تک اسپارٹا نے انہیں شکست نہیں دی۔ بالکل۔ اور پھر جب یہ راستے بدلتے ہیں تو قسمت بھی بدل جاتی ہے نا؟ ہاں۔ جیسے 15ویں صدی میں جب واسکو ڈے گاما اور کولمبس نے وہ اٹلانٹک کے نئے راستے کھولے، صحیح، تو بحیرہ روم کی تجارتی اہمیت کم ہو گئی اور اس کا سیدھا اثر پڑا وینس، جنوا، پیسا جیسی بڑی تجارتی ریاستوں پر۔ ان کا زوال شروع ہو گیا۔ تو ڈیورنگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہوائی جہاز کی ایجاد مستقبل میں بھی جغرافیائی فائدوں کو اور بھی بدل سکتی ہے۔ اچھا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ساحلی شہروں کی جو صدیوں پرانی اہمیت ہے وہ کم ہو جائے اور جو بڑے زمینی ممالک ہیں انہیں شاید نیا فائدہ ملے۔ یہ تو ہوئی جغرافیائی اور تکنیکی باتیں، لیکن معاشرے کے اندر جو دولت کی تقسیم ہے اس بارے میں ڈیورنٹ کیا کہتے ہیں؟ ان کا دوسرا اہم نقطہ دولت کے ارتکاز یعنی کنسنٹریشن آف ویلتھ سے متعلق ہے۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ ڈیورنٹ سے جوڑتے ہیں انسانی فطرت اور قابلیت کے فرق سے۔ وہ کہتے ہیں کہ عملی قابلیت، چاہے وہ جسمانی ہو، ذہنی ہو یا انتظامی، یہ لوگوں میں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ زیادہ تر صلاحیتیں ان کے مطابق معاشرے کی ایک اقلیت میں جمع ہوتی ہیں۔ اچھا، تو چونکہ قابلیت ایک جگہ جمع ہوتی ہے، اسی لیے دولت بھی اکثر اسی اقلیت کے پاس جمع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک طرح سے قدرتی نتیجہ ہے۔ یہ بات تھوڑی حیران کن ہے، خاص طور پر جب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت، جو نظریاتی طور پر برابری کی بات کرتی ہے، وہ زیادہ آزادی دے کر اس ارتکاز کو تیز کرتی ہے۔ یہ تضاد نہیں؟ نہیں، ڈیورنٹ کا نقطہ یہ ہے نا کہ زیادہ معاشی آزادی اصل میں ان لوگوں کو زیادہ فائدہ دیتی ہے جو زیادہ قابل ہیں، زیادہ ہوشیار ہیں یا بعض اوقات زیادہ بے رحم بھی۔ جمہوریت میں چونکہ ان صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں تو اس سے دولت کا فرق ایک طرح سے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن جب یہ ارتکاز بہت زیادہ ہو جائے، ایک خطرناک حد تک پہنچ جائے، ہاں، تب سماجی تناؤ بڑھتا ہے، عدم استحکام پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تاریخ کوئی راستہ دکھاتی ہے؟
ڈیورنٹ کے مطابق تاریخ اس مسئلے کے دو بنیادی حل پیش کرتی ہے جو بار بار دہرائے گئے ہیں۔ پہلا ہے قانون سازی کے ذریعے، یعنی دولت کی پرامن تقسیم نو۔ اچھا، اس کی بہترین مثال قدیم ایتھنز میں سولون کے اصلاحات ہیں، 594 BC۔ اس نے قرض کم کیے، قرض نہ دینے پر قید ختم کی، کرنسی کی قدر کم کی، امیروں پر انکم ٹیکس لگایا۔ ایک طرح سے یہ پرامن انقلاب تھا۔ اور جدید دور میں بھی اس کی مثالیں ہیں؟ جی، وہ 1933 سے 1952 کے دوران امریکہ میں اور 1945 کے بعد انگلستان میں جو ٹیکس اصلاحات ہوئیں، جو فلاحی ریاست بنی، اسے وہ اسی پرامن تقسیم نو کی مثال سمجھتے ہیں۔ اور اگر یہ پرامن حل ناکام ہو جائے یا نہ اپنایا جائے تو پھر دوسرا راستہ ہے جو زیادہ تکلیف دہ ہے، پرتشدد تقسیم نو، یعنی انقلاب۔ وہ روم کی مثال دیتے ہیں۔ وہاں گریچی برادران کی زرعی اصلاحات ناکام ہوئیں، آخر کار خانہ جنگی ہوئی، ماریس اور سولہ، سیزر اور پومپی، اینٹنی اور آکٹیوین، اور اس کے ذریعے دولت اور زمین دوبارہ تقسیم ہوئی۔ فرانسیسی انقلاب بھی اسی کی مثال ہے؟ بالکل، فرانسیسی انقلاب نے بھی جاگیرداروں اور چرچ کی دولت ضبط کر کے تقسیم کی۔ تو ڈیورنٹ کا حتمی نتیجہ کیا ہے اس بارے میں؟ کیا یہ چکر چلتا ہی رہے گا؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ دولت کا ارتکاز اتنا ہی فطری ہے جتنا قابلیت کا فرق، اور اسے وقتاً فوقتاً کم کیا جاتا رہے گا، چاہے شعوری طور پر، پرامن طریقے سے یا پھر پرتشدد طریقے سے۔ یہ تاریخ کا ایک بڑا اتار چڑھاؤ ہے، جیسے دل کا سکڑنا اور پھیلنا، سسٹولے اینڈ ڈائسٹولے۔ یعنی دولت جمع ہوتی ہے، پھر بڑھتی ہے، پھر جمع ہوتی ہے۔ جی، اور سبق یہ ہے کہ معاشرہ اس ارتکاز کو نظر انداز نہیں کر سکتا، یا تو سمجھداری سے اصلاحات لائیں ورنہ انقلاب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، اب تیسرے پہلو پر آتے ہیں۔ معیشت، طاقت اور ثقافت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا پیسے سے طاقت آتی ہے؟ ڈیورنٹ بالکل واضح کرتے ہیں کہ معاشی طاقت اکثر سیاسی طاقت کو جنم دیتی ہے یا کم از کم اس پر بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ تاریخ سے بینکرز کے خاندانوں کی مثالیں دیتے ہیں، فلورنس کے میڈیچی جنہوں نے نشاط ثانیہ کو پیسہ دیا، پوپ بنوائے۔ فوگس کے بھی ذکر ہے؟ ہاں، آگسبرگ کے فگرز جنہوں نے شہنشاہ چارلز پنجم کے انتخاب کے لیے پیسہ دیا، ایمسٹرڈیم کے بینکرز جنہوں نے ولیم آف اورنج کی انگلینڈ پر فتح کو ممکن بنایا۔ روتھ شائلڈز۔ بالکل، پیرس اور لنڈن کے روتھ شائلڈز جنہوں نے نپولین کے خلاف جنگوں کے لیے حکومتوں کو قرضے دیے۔ اور نیو یارک کے مورگنز جن کا امریکی معیشت پر گہرا اثر تھا۔ یہ مثالیں دکھاتی ہیں کہ مالیات کیسے ریاستوں، جنگوں، حتیٰ کہ ثقافتی تحریکوں کو بھی چلا سکتی ہے۔ اور کسی بھی معاشی نظام کو چلانے کے لیے کیا کوئی خاص محرک، کوئی انسینٹیو ضروری ہے؟ ڈیورنٹ کے خیال میں منافع کا محرک یعنی پروفٹ موٹیو انسانی فطرت میں بہت گہرا ہے، اور شاید یہ سب سے طاقتور ترغیب ہے کسی بھی معاشی نظام کو مؤثر طریقے سے چلانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو متبادل ہیں، جیسے غلامی میں زبردستی کام کروانا یا کمیونزم میں نظریاتی جوش دلانا، یہ طویل عرصے میں کم پیداواری ثابت ہوئے ہیں۔ غلامی کیوں غیر پیداواری ہے؟ کیونکہ غلام کے پاس اپنی محنت کا پھل پانے کی کوئی ترغیب نہیں ہوتی نا۔ وہ روم میں زراعت کے زوال کی ایک وجہ بھی اسی کو قرار دیتے ہیں کہ غلام بڑھتے گئے اور آزاد کسان بے دخل ہوتے گئے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جدید زراعت بھی، چاہے وہ سرمایہ دارانہ ہوں یا کمیونسٹ، بڑے پیمانے پر مشینری اور انتظامیہ پر مبنی پیداوار کی طرف جا رہی ہے، اور اس کا مرکز بھی منافع یا پیداواری اہداف ہی ہیں۔ تو یہ تھا باب ہشتم کا خلاصہ، معیشت بطور تاریخ کا انجن۔ اب اس پس منظر میں یہ دیکھنا دلچسپ ہے کہ کیا معاشروں نے ان چیلنجز کا کوئی اور جواب دینے کی کوشش کی۔ یہ ہمیں باب نہم کی طرف لاتا ہے، سوشلزم اینڈ ہسٹری۔ ڈیورنٹ سوشلزم کو تاریخ کے آئینے میں کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈیورنٹ سوشلزم کو کسی نئے نظریے کے طور پر نہیں دیکھتے، بلکہ ایک ایسے رجحان کے طور پر جو تاریخ میں بار بار ابھرتا رہا ہے۔ ان کے مطابق سوشلزم اور سرمایہ داری کی جو کشمکش ہے، وہ اصل میں دولت کے ارتکاز جو سرمایہ داری کا رجحان ہے، اور دولت کے پھیلاؤ جو سوشلزم کا مطالبہ ہے، ان کے درمیان ایک تاریخی جھولے کی طرح ہیں۔ وہ سرمایہ داری کی خوبیوں کو بھی مانتے ہیں؟ جی بالکل، وہ سرمایہ داری کی تخلیقی قوت کو تسلیم کرتے ہیں۔
پیداوار بڑھانا، نئی ٹیکنالوجی لانا، چیزوں کی فراوانی کرنا، لیکن ساتھ ہی وہ اس کے منفی پہلوؤں کے خلاف جو تاریخی احتجاج ہوئے ہیں اور متبادل نظام کی جو تلاش رہی ہے اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ کیا وہ تاریخ سے سوشلزم یا ریاستی کنٹرول کی کوئی ٹھوس مثالیں دیتے ہیں؟ جی ہاں، اور بہت پرانی مثالیں۔ وہ قدیم سومیر تقریباً 2100 BC کا ذکر کرتے ہیں، جہاں ایک ریاستی معیشت تھی، زمین بادشاہ کی تھی، راشن بٹکا تھا۔ بابل میں حمورابی کے قوانین تقریباً 1750 BC میں بھی اجرتیں، ڈاکٹروں کی فیسیں، یہ سب حکومت طے کرتی تھیں۔ لیکن سب سے تفصیلی مثال شاید مصر کی ہے نا؟ بالکل، بطلیموسی مصر 323 سے 30 BC کی۔ یہاں زمین ریاست کی ملکیت تھی، کانے، تیل، نمک، پپائرس، کپڑا سب سرکاری کنٹرول میں، تجارت، بینکاری سب پر ریاست کا کنٹرول تھا، اور ٹیکس بہت بھاری تھے۔ تو اس مصری تجربے کا انجام کیا ہوا؟ کامیاب رہا؟ شروع میں تو یہ نظام کافی منظم لگا، ریاست کو آمدنی بھی بہت ہوئی، بڑے منصوبے بھی بنے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی بہت پھیل گئی، اس میں کرپشن آ گئی، ٹیکسوں کا بوجھ بڑھتا گیا، لوگوں میں کام کا جذبہ کم ہو گیا۔ آخر کار یہ نظام اندرونی طور پر کمزور ہو گیا اور روم کے لیے مصر پر قبضہ کرنا آسان ہو گیا۔ تو سبق یہ ملا کہ ضرورت سے زیادہ ریاستی کنٹرول شاید لمبے عرصے میں کام نہیں کرتا۔ جی، ڈیورنٹ کے نتیجہ یہی ہے کہ یہ معاشی ترغیبات کو ختم کر سکتا ہے اور بدعنوانی کو بڑھاوا دے سکتا ہے۔ یہ تو ہوئے معمول کے حالات۔ کیا بحران یا جنگ کے زمانے میں صورتحال مختلف ہوتی ہے؟ کیا تب ریاستی کنٹرول زیادہ ہوتا ہے؟ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے جو ڈیورنٹ اٹھاتے ہیں۔ وہ مثال دیتے ہیں رومن شہنشاہ ڈائوکلیشین کی AD 301۔ اس وقت سلطنت کو باہر سے جرمن قبیلوں کے حملوں کا خطرہ تھا اور اندر معیشت تباہال تھی، مہنگائی، پیداوار میں کمی۔ تو ڈائوکلیشین نے کیا کیا؟ اس نے ایک طرح سے مکمل ریاستی کنٹرول والی معیشت نافذ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے وہ مشہور فرمان جاری کیا ایڈکٹم دے پریتیاس، جس میں سینکڑوں چیزوں اور خدمات کی قیمتیں اور اجرتیں فکس کر دیں۔ بڑی بڑی صنعتوں کو سرکاری کنٹرول میں لے لیا، بڑے بڑے سرکاری منصوبے شروع کیے۔ تو کیا یہ ایمرجنسی میں کی گئی سرجری کامیاب ہوئی؟ نہیں، بالکل نہیں، نتائج بہت خراب نکلے۔ قیمتیں کنٹرول نہیں ہوئیں، لوگ بلیک مارکیٹ میں چلے گئے۔ اس نظام کو چلانے کے لیے ایک بہت بڑی اور مہنگی بیوروکریسی چاہیے تھی، جس میں کرپشن عام تھا۔ او خدایا! ٹیکس اتنے بڑھ گئے کہ لوگ شہر چھوڑ کر بھاگنے لگے، پیداوار اور کم ہو گئی۔ آخر میں ریاست کو کسانوں کو زمین سے اور مزدوروں کو ان کے کام سے زبردستی باندھنا پڑا، کالونی اور کلیجیا کا نظام۔ یہی چیز آگے چل کر قرون وسطیٰ کی زرعی غلامی یعنی سرفڈم کی بنیاد بنی۔ یہ تو بڑا سخت سبق ہے، یعنی آزادی اور سلامتی میں اکثر ایک کو چننا پڑتا ہے۔ بالکل، یہیں ڈیورنٹ اپنا وہ مشہور جملہ کہتے ہیں، انٹرنل لبرٹی ویریز انورسلی ایز ایکسٹرنل ڈینجر، یعنی اندرونی آزادی بیرونی خطرے کے الٹ متناسب ہوتی ہے۔ جتنا خطرہ بڑھے گا یا اندرونی بحران شدید ہوگا، ریاست اتنی ہی زیادہ مداخلت کرے گی اور انفرادی آزادی اتنی ہی کم ہو جائے گی۔ یہ صرف ڈائوکلیشین کے روم کی بات نہیں، یہ تاریخ میں بار بار ہوا ہے۔ کیا چین یا دوسری تہذیبوں میں بھی ایسے تجربات ہوئے؟ ہاں، ڈیورنگ چین کی تاریخ سے بھی مثالیں لاتے ہیں، جیسے ہان خاندان کے شہنشاہ ووتی، پھر وانگ منگ اور بعد میں سونگ خاندان کے وانگ آنشی۔ ان سب نے کسی نہ کسی شکل میں ریاستی کنٹرول، قیمتوں کا تعین، سرکاری قرضے، یہ سب کرنے کی کوشش کی۔ اور ان چینی تجربات کا نتیجہ کیا نکلا؟ زیادہ تر ناکام ہی رہے۔ وجوہات تقریباً وہی تھیں، ٹیکسوں کا بہت زیادہ بوجھ، بہت بڑی اور اکثر کرپٹ بیوروکریسی، امیر طبقے کی مخالفت، انسانی فطرت کی مزاحمت۔ مطلب لوگ کنٹرول سے بچنے کے طریقے نکال ہی لیتے ہیں، اور کبھی کبھی قدرتی آفتیں بھی مسئلہ بن جاتی تھیں۔ ان کا تہذیب کا نظام تو کافی عرصہ چلا تھا نا پیرو میں؟ جی، انکا تہذیب پیرو تقریباً 13ویں سے 16ویں صدی، شاید تاریخ کی سب سے مکمل اور لمبے عرصے تک چلنے والی سوشلسٹ ریاست تھی۔ وہاں زمین، وسائل، پیداوار سب کچھ ریاست کے کنٹرول میں تھا۔ عوام کو خوراک، کپڑے، گھر کی گارنٹی تھی، لیکن انفرادی آزادی بہت کم تھی۔ ڈیورنٹ کے مطابق عوام نے سیکیورٹی کے بدلے آزادی کو قبول کر لیا تھا۔ لیکن وہ نظام بھی تو ختم ہو گیا۔
ہاں، جب ہسپانوی حملہ آور آئے تو وہ جو انتہائی سینٹرلائز نظام تھا جہاں سارے فیصلے ایک حاکم کرتا تھا وہ بہت جلد تباہ ہو گیا۔ جیسوئٹ پادریوں کا بھی ذکر ہے۔ جی، انہوں نے پیراگوئے میں 1620 سے 1750 ایک کامیاب مذہبی سوشلسٹ معاشرہ چلایا تھا، لیکن وہ بھی بیرونی طاقتوں نے ختم کر دیا۔ اچھا، اب آتے ہیں جدید سوشلزم پر، خاص طور پر مارکسزم اور روسی انقلاب۔ اس بارے میں ڈیورنٹ کیا کہتے ہیں؟ وہ مارکس اور اینگلز کے نظریات کا ذکر کرتے ہیں، اور روسی انقلاب 1917 کو وہ کچھ خاص حالات کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ کن حالات کا؟ جیسے زار روس کے ناکام حکومت تھی، پہلی جنگ عظیم میں شکست اور بد انتظامی تھی، عوام میں غربت اور بے چینی تھی، اور پھر لینن اور ٹروٹسکی جیسے قابل اور پرعزم لیڈر بھی موجود تھے۔ وہ روسی کمیونزم کو بھی خاص طور پہ شروع میں ایک طرح کی جنگی معاشیت، وار اکانومی سمجھتے ہیں، جو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے لڑنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اور مستقبل کے بارے میں ان کا کیا اندازہ تھا؟ ڈیورنٹ جو یہ 1968 میں لکھ رہے تھے، انہوں نے پیشگوئی کی تھی کہ روس میں انسانی فطرت کی جو انفرادیت پسندی کی خواہش ہے وہ آہستہ آہستہ واپس آئے گی اور معاشیت میں زیادہ آزادی آئے گی، اور دوسری طرف مغرب میں سرمایہ داری سوشلزم کے چیلنج کی وجہ سے خود کو بدلے گی اور سماجی بہبود کے پروگرام یعنی ویلفیئر سٹیٹ کو اپنائے گی۔ یعنی دونوں نظام ایک دوسرے کے قریب آئیں گے؟ جی، وہ سمجھتے تھے کہ دونوں نظام ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں۔ ان کا وہ مشہور جملہ تھا، مشرق مغرب ہے اور مغرب مشرق ہے، اور جلد ہی یہ دونوں مل جائیں گے۔ تیسرے اہم ستون کی طرف آتے ہیں، حکومت۔ باب دہم گورنمنٹ اینڈ ہسٹری میں ڈیورنٹ حکومت کے کردار اور مختلف شکلوں کے بارے میں کیا نتائج اخذ کرتے ہیں؟ ڈیورنٹ کا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ حکومت کا سب سے بنیادی، سب سے لازمی کام ہے نظم و ضبط قائم کرنا، آرڈر۔ آزادی اگرچہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن نظم و ضبط کے بغیر ممکن نہیں۔ مطلق آزادی تو انتشار بن جاتی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آزادی کی پہلی شرط ہی اس کی حد بندی ہے۔ اور طاقت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ طاقت کا مرکزیت کی طرف جانا یعنی سینٹرلائز ہونا ایک فطری عمل ہے، کیونکہ بٹی ہوئی یا کمزور طاقت مؤثر نہیں ہوتی۔ مختلف طرز حکومت میں وہ بادشاہت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ بادشاہت کو تاریخ کا سب سے زیادہ پائیدار اور شاید سب سے فطری طرز حکومت قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ خاندان کے ڈھانچے سے ملتی جلتی ہے۔ اس کی بہترین مثال کے طور پر وہ رومن امپائر کے دور امن پیکس رومانا 30 BC AD 180 کا ذکر کرتے ہیں، خاص طور پر نیروا سے مارکس اوریلیس تک کا دور 96 سے 180 AD۔ اس دور کی کامیابی کی وجہ کیا تھی؟ وہ ایک وجہ بتاتے ہیں اڈاپٹیو بادشاہت، یعنی ایسی بادشاہت جہاں اگلا بادشاہ خون کی بنیاد پر نہیں بلکہ پچھلا بادشاہ قابلیت دیکھ کر چنتا تھا اور اسے تربیت دیتا تھا۔ یہ ایک طرح سے میرٹ پر مبنی جانشینی تھی۔ اسی وجہ سے لگاتار 5 قابل شہنشاہ آئے، نیروا، ٹریجن، ہیڈرین، اینٹونائنس پائس، مارکس اوریلیس۔ لیکن بادشاہت میں مسائل بھی تو ہوتے ہوں گے، یقیناً۔ بالکل، ڈیورنٹ اس کی 2 بڑی کمزوریاں بتاتے ہیں۔ پہلی، جانشینی کا مسئلہ۔ اگر جانشینی وراثت میں ہو تو نااہل حکمران آ سکتے ہیں، جیسے لوئی 14ویں کی مثال دی انہوں نے۔ جی، جس کی شان و شوکت نے فرانس کو تقریباً دیوالیہ کر دیا۔ اور اگر جانشینی کا فیصلہ تلوار سے ہو تو خانہ جنگی کا خطرہ رہتا ہے۔ دوسری کمزوری یہ ہے کہ آج کل کی ریاستیں اتنی پیچیدہ ہو گئی ہیں کہ ایک اکیلے بندے کے لیے سب کچھ سنبھالنا تقریباً ناممکن ہے۔ بادشاہت کے علاوہ اقلیتی حکومت یا اولیگارکی کے بارے میں ڈیورنٹ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں زیادہ تر حکومتیں اصل میں اقلیتی حکومتیں ہی رہی ہیں، چاہے وہ پیدائش کی بنیاد پر ارسٹوکریسی ہو یا مذہب کی بنیاد پر پادریوں کی حکومت تھیوکریسی، یا پھر دولت کی بنیاد پر امیروں کی حکومت پلوٹوکریسی۔ یعنی اکثریت کا حکومت کرنا بہت مشکل ہے۔ ان کے مطابق اکثریت کا متحد ہو کر مؤثر طریقے سے حکومت کرنا بہت مشکل اور بہت کم ہوتا ہے۔ کیا ارسٹوکریسی کے کوئی فائدے بھی ہیں؟ ڈیورنٹ کچھ ممکنہ فائدے بتاتے ہیں، جیسے حکمران طبقہ حکمرانی کے لیے تربیت یافتہ ہوتا ہے، وہ ثقافتی روایات اور اقدار کا محافظ ہو سکتا ہے، معاشرے میں استحکام لا سکتا ہے۔ لیکن نقصانات بھی ہوں گے۔ جی، اور نقصانات زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں۔ تنگ نظری،
نئے خیالات کی مخالفت، عوام سے دوری، ان کا استحصال، اپنی مراد کا ناجائز استعمال اور آخرکار زوال۔ اشرافیہ اکثر تبدیلی کی اتنی مزاحمت کرتی ہے کہ انقلاب اسے بہا لے جاتا ہے۔ اور اب آتے ہیں جمہوریت پر، سب سے مقبول لیکن شاید سب سے منتزع طرز حکومت۔ ڈیورنٹ جمہوریت کی تاریخ اور اس کے چیلنجز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ قدیم یونان، خاص طور پر ایتھنز اور روم کی جمہوریہ کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن فوراً یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ یہ محدود جمہوریتیں تھیں۔ محدود کیسے؟ ایتھنز میں بہت سے لوگ غلام تھے، عورتوں اور غیر ملکیوں کو شہری حقوق نہیں تھے۔ رومن ریپبلک میں بھی اصل طاقت زیادہ تر امیروں کے پاس تھی۔ تو ان قدیم جمہوریتوں کو مسائل کیا درپیش تھے؟ ڈیورنٹ بتاتے ہیں کہ یہ اکثر شدید طبقاتی کشمکش کا شکار رہیں۔ ایتھنز میں امیروں، اولیگارک اور غریبوں، ڈیموکریٹس میں لڑائی چلتی رہتی تھی، کبھی کبھی تو خانہ جنگی ہو جاتی تھی۔ روم میں بھی یہی حال تھا؟ جی، روم میں بھی گریچی برادران کی اصلاحات کی کوششوں سے لے کر سیزر کے عروج تک طبقاتی جنگ، دھڑے بندی، رشوت، سیاسی تشدد، یہ سب عام تھا۔ افلاطون تو جمہوریت کا بڑا ناقد تھا، ڈیورنٹ اس کا ذکر کرتے ہیں؟ جی ہاں، وہ افلاطون کی مشہور تنقید کا حوالہ دیتے ہیں کہ جمہوریت آزادی کے نام پر انتشار پیدا کرتی ہے، نظم و ضبط ختم کرتی ہے، ثقافتی معیار گراتی ہے اور آخر میں کسی طاقتور بندے کی آمریت پر ختم ہوتی ہے۔ افلاطون یہ بھی کہتا تھا نا کہ دولت کی نابرابری ووٹ کی برابری کو بے معنی کر دیتی ہے؟ بالکل، کیونکہ امیر لوگ اپنے پیسے سے سیاسی عمل کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب امریکی جمہوریت، جو جدید جمہوریت کی ایک اہم مثال سمجھی جاتی ہے، اس کے بارے میں ڈیورنٹ کا کیا تجزیہ ہے؟ اس کی بنیادیں کیا تھیں؟ ڈیورنٹ امریکی جمہوریت کی کامیابی کی کچھ وجوہات بتاتے ہیں۔ ایک تو اس کا برطانوی ورثہ، میگنا کارٹا، پارلیمانی روایات، پروٹسٹنٹ اخلاقیات۔ دوسرا، وہاں وسیع و عریض مفت زمین دستیاب تھی، جس نے انفرادیت پسندی اور معاشی مواقع کو بہت فروغ دیا۔ اور تیسرا، وہ جغرافیائی طور پر باقی دنیا سے کافی الگ تھلگ تھے۔ لیکن کیا وہ اس کے لیے کچھ چیلنجز بھی دیکھتے تھے اپنے زمانے میں؟ ہاں، وہ 1960 کی دہائی میں کچھ فکر انگیز رجحانات کی نشاندہی کرتے ہیں، جیسے شہروں کی آبادی بڑھ رہی تھی اور صنعتی معاشرے میں انفرادیت کم ہو رہی تھی۔ لوگ معاشی طور پر زیادہ منحصر ہو رہے تھے بڑی کمپنیوں پر یا حکومت پر۔ جنگیں اور فوجی اخراجات جمہوریت پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر دولت کا ویسا ہی اتکاز جس نے ماضی کی جمہوریتوں کو کمزور کیا تھا۔ تو ان تمام تجزیوں کے بعد کیا ڈیورنٹ جمہوریت کو مستقبل کے لیے ایک قابل عمل نظام سمجھتے ہیں؟ ڈیورنٹ جمہوریت کو سب سے مشکل طرز حکومت کہتے ہیں، کیونکہ یہ صرف قانونوں اور اداروں پر نہیں چلتی، بلکہ عوام کی مجموعی ذہانت اور سمجھ بوجھ پر منحصر ہے۔ ان کا وہ مشہور جملہ بہت اہم ہے: ہم نے خود کو خود مختار بناتے وقت ذہین بنانا بھلا دیا۔ یعنی جمہوریت کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ بالکل، وہ تعلیم کے پھیلاؤ کو جمہوریت کے لیے ناگزیر سمجھتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ فکر بھی ظاہر کرتے ہیں کہ شاید تعلیم کی رفتار اوسط ذہانت کو بڑھانے کے لیے کافی نہ ہو، خاص طور پر اگر کم تعلیم یافتہ طبقوں میں شرح پیدائش زیادہ ہو۔ یعنی جہالت جمہوریت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، کیونکہ اس کا استحصال آسان ہے۔ جی بالکل، لیکن ان مشکلات کے باوجود ڈیورنٹ جمہوریت کے اہم فائدے بھی مانتے ہیں۔ کیا ہے وہ فائدے؟ اصل جواز یہ نہیں کہ سب لوگ پیدائشی طور پر برابر ہے، کیونکہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ سب لوگوں کو تعلیم اور مواقع تک رسائی میں زیادہ سے زیادہ برابری ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکیں۔ اور مستقبل کے لیے کیا خطرات ہیں جن سے وہ خبردار کرتے ہیں؟ وہ خبردار کرتے ہیں کہ اگر مسلسل جنگ رہے یا معاشرے میں نسلی یا طبقاتی تقسیم بہت گہری ہو جائے یا کوئی بڑی معاشی ناکامی ہو تو یہ چیزیں جمہوریت کو کمزور کر کے آمریت کی راہ ہموار کر سکتی ہیں، جیسا کہ تاریخ میں پہلے بھی ہوا ہے۔ تو ان تینوں ابواب، معیشت، سوشلزم اور حکومت کا جائزہ ہمیں تاریخ کے چند بڑے دھاروں سے روشناس کراتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ڈیورنٹ کے مطابق معیشت بنیادی محرک ہے جو دولت کے ارتکاز اور تقسیم کے آپ کہہ لیں ناگزیر چکر پیدا کرتی ہے۔
بالکل، اور سوشلزم اسی چکر کا ایک رد عمل ہے جو ریاستی کنٹرول کے ذریعے برابری لانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے اپنے مسائل ہیں، اپنی حدود ہیں، خاص طور پر جب وہ انسانی فطرت کی ترغیبات اور آزادی کی خواہش سے ٹکراتا ہے۔ اور حکومت کی مختلف شکلیں، بادشاہت، اشرافیہ، جمہوریت، یہ سب ان معاشی اور سماجی قوتوں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں۔ ہر ایک کی اپنی خوبیاں، خامیاں ہیں اور حالات کے مطابق بنتی بگڑتی رہتی ہیں۔ جی، ڈیورنٹ کا پورا تجزیہ ہمیں یہی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسانی تہذیب اپنی تمام تر ترقی کے باوجود کچھ بنیادی نمونوں، کچھ بنیادی چیلنجز سے بار بار گزرتی ہے۔ So, to recap, Durant argues that economic forces often underpin historical change, leading to cycles of wealth concentration and redistribution. Socialism emerges as a recurring response, particularly in crisis, but faces challenges of incentive and bureaucracy. Governments, from monarchy to democracy, evolve in response to these forces and internal needs, each with inherent strengths and weaknesses. The enduring question left by Durant is whether modern civilization, with its advanced technology and global interconnectedness, can truly break free from these historical cycles, or if human nature and the dynamics of power will continue to guide us along familiar paths. Join us next time as we conclude our analysis of the lessons of history. The final episode will cover chapters 11 to 13, History and War, Growth and Decay. تو ول اور ایریل ڈورنٹ کے آخری اسباق کی طرف چلتے ہیں۔ باب 11، تاریخ اور جنگ۔ ڈورنٹ بات ہی یہاں سے شروع کرتے ہیں، اور یہ کافی آپ کہیں سنجیدہ بات ہے کہ جنگ جو ہے نا وہ تاریخ کا ایک مستقل حصہ رہی ہے۔ جی بالکل، وہ تو اعداد و شمار بھی دیتے ہیں کہ پچھلے کوئی 3,500 سالوں میں صرف 268 سال ایسے تھے جب جنگ نہیں ہو رہی تھی۔ صرف 268 سال، یعنی 90% سے بھی زیادہ وقت تو جنگ میں گزرا۔ جی ہاں، یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ تو کیا یہ مطلب انسانی فطرت کا حصہ ہے؟ ڈیورنٹ تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ مقابلہ ہے، فطری انتخاب ہے، اس کی ایک حتمی شکل۔ بالکل، وہ ہیراکلیٹس کا قول بھی دہراتے ہیں کہ جنگ تمام چیزوں کا باپ ہے، یعنی جنگ سے ہی بہت کچھ نکلتا ہے۔ اچھا، تو اس کی وجوہات کیا بتاتے ہیں ڈیورنٹ؟ مطلب کیوں ہوتی ہیں جنگیں؟ دیکھیں، وہ صرف سطحی وجوہات نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی جڑیں انسان کی اپنی فطرت میں ہیں، جیسے چیزیں حاصل کرنے کی خواہش، لڑنے کا مزاج اور غرور، تکبر۔ انسانی جبلتیں۔ جی، اور ریاستیں جو ہیں وہ انہی جبلتوں کو بڑے پیمانے پر دکھاتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ فرد پر تو پھر بھی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں نا، معاشرے کی، قانون کی۔ صحیح۔ لیکن ریاستیں وہ سمجھتی ہیں کہ ان پر کوئی پابندی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر کوئی ایسی عالمی طاقت یا کوئی مؤثر بین الاقوامی قانون نہیں ہے جو انہیں واقعی روک سکے۔ تو یہ جبلتیں پھر ریاستی سطح پر کیسے ظاہر ہوتی ہیں؟ وہ پھر بن جاتی ہیں خوراک کی ضرورت، زمین حاصل کرنا، وسائل، توانائی اور سب سے بڑھ کر بالادستی قائم کرنے کی خواہش۔ اور اس میں قوم پرستی کا بھی کردار ہے؟ بہت زیادہ۔ ڈیورنٹ کہتے ہیں کہ ریاستیں قوم پرستی کو استعمال کرتی ہیں اپنی فوجی طاقت بڑھانے کے لیے، اور جب ضرورت پڑے تو دوسری قوموں کے خلاف نفرت کو ہوا دینے کے لیے بھی۔ اچھا، یہ تو ہوئی وجوہات، لیکن جنگ کے اثرات کیا ہیں؟ کیا صرف تباہی؟ نہیں، یہی تو ڈیورنٹ کا دلچسپ نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ صرف تباہی نہیں لاتی، یہ معاشروں کو بدل دیتی ہے، ان کی معیشت کو، ٹیکنالوجی کو، اخلاقیات کو، یہاں تک کہ ریاست کے ڈھانچے کو بھی۔ یعنی مثبت اور منفی دونوں پہلو؟ جی بالکل، جنگ سے نئی ایجادات ہوتی ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے، لیکن ظاہر ہے یہ تہذیبوں کو تباہ بھی کر سکتی ہے۔ اور ایک بات آپ نے کہی کہ یہ اندرونی اتحاد بھی بڑھاتی ہے۔ ہاں، یہ ایک طرح کا تضاد لگتا ہے، لیکن ہے حقیقت۔ جب باہر سے خطرہ ہو تو اندرونی اختلافات اکثر بھلا دیے جاتے ہیں، لوگ متحد ہو جاتے ہیں۔ یہ مقابلے کی شدت ترین شکل جو ہوئی۔ ڈیورنٹ نے کوئی مثالیں دی ہیں اس کی؟ جی، وہ ذکر کرتے ہیں 732 میں چارلز مارٹل کی ٹورز کی جنگ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس فتح نے شاید یورپ کو اموی خلافت کے آگے بڑھنے سے روکا۔
اور اسی طرح وہ کلاسیکی یونانی اور رومی ورثے کا جو دفاع ہوا منگولوں اور تاتاریوں کے حملوں سے، اس میں بھی فوجی طاقت کے کردار کی بات کرتے ہیں۔ تو جنگ کا یہ جو کردار ہے تاریخ میں، اس کو دیکھتے ہوئے امن کے بارے میں کیا کہتے ہیں ڈیورنٹ؟ کیا امن ممکن ہے؟ وہ امن کو نا ایک غیر مستحکم توازن کہتے ہیں، یعنی یہ مستقل حالت نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ توازن کیسے قائم ہوتا ہے؟ ان کے مطابق دو ہی صورتیں ہیں، یا تو کوئی ایک طاقت اتنی زیادہ طاقتور ہو جائے کہ باقی سب اسے مان لیں، جیسے رومی سلطنت کا پیکس رومانا تھا، جی، یا پھر جو طاقتیں مقابلہ کر رہی ہیں وہ کم و بیش برابر ہوں، تو وہ لڑنے سے پہلے سوچیں۔ تو فوجی نقطہ نظر سے تو جنگ ہی آخری حل ہے؟ یہ نقطۂ نظر سے جنگ ہی حتمی ثالث ہے اور بقا کے لیے ضروری ہے، اور جب بقا کا سوال آتا ہے نا تو اخلاقیات اکثر پیچھے رہ جاتی ہیں۔ لیکن کیا یہ حتمی بات ہے؟ کیا کوئی اور راستہ نہیں؟ نہیں، وہیں پر وہ فلسفی کا جواب بھی لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انسانیت کے نام پر تاریخ کے ان منفی سبقوں کو چیلنج کرنا چاہیے اور ہمت کر کے وہ سنہری اصول کہ دوسروں سے وہی سلوک کرو جو اپنے لیے چاہتے ہو، ریاستوں پر بھی لاگو کرنا چاہیے۔ اس کی کوئی مثال؟ وہ اشوک کا ذکر کرتے ہیں، آگسٹس کا، جنہوں نے جنگوں کے بعد امن قائم کرنے کی کوشش کی۔ اور مستقبل کے بارے میں کیا خیال ہے ان کا؟ کیا عالمی عام آئے گا؟ ان کا خیال تھا کہ شاید عالمی امن کسی معاہدے سے نہ آئے، بلکہ کسی ایک بہت بڑی طاقت کی فیصلہ کن فتح سے آئے، جو پھر بین الاقوامی قانون نافذ کر سکے۔ یعنی جیسے روم نے کیا تھا؟ کچھ ویسا ہی۔ وہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر بھی فطری انتخاب جاری ہے، اور پھر وہ ایک بہت ہی دلچسپ اگرچہ قیاس آرائی ہے خیال پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ کہ شاید زمین کے سارے ملک تب متحد ہوں جب کسی دوسرے سیارے سے حملے کا خطرہ ہو۔ اچھا، یہ تو کافی دور کی سوچ ہے۔ چلیں اب اگلے باب پر آتے ہیں، باب 12، عروج و زوال۔ یہاں ڈیورنٹ پہلے تہذیب کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ ایسا سماجی نظام ہے جو ثقافتی تخلیق کو فروغ دے۔ جی، لیکن پھر سوال یہ ہے کہ تاریخ میں اتنی تہذیبوں کے کھنڈرات کیوں ملتے ہیں؟ یہ بنتی اور مٹتی کیوں ہیں؟ ڈیورنٹ پہلے عروج کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شروع میں جغرافیہ بہت اہم ہوتا ہے، دریا، وادیاں، ساحل، جیسے مصر، میسوپوٹیمیا وغیرہ۔ بالکل، مصر، میسوپوٹیمیا، وادی سندھ، چین، یہ سب دریاؤں کے کنارے پنبے۔ لیکن صرف ماحول کافی نہیں، چیلنجز بھی ضروری ہیں۔ چیلنجز مطلب مشکلات؟ جی، جیسے باہر سے حملے کا خطرہ ہو یا قحط سالی جیسے ماحولیاتی تبدیلی۔ ان سے نمٹنے کے لیے قوم میں ذہانت چاہیے ہوتی ہے اور اچھی قیادت۔ اچھا، جو قومیں ان چیلنجز کا مقابلہ کر لیتی ہیں وہ اور مضبوط ہو جاتی ہیں، اور یہاں لیڈرشپ یعنی قیادت کا کردار بہت اہم ہے۔ ایسے لوگ جو ذہین بھی ہوں اور جن میں عمل کرنے کی ہمت اور ارادہ بھی وہ معاشرے کو آگے لے جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ تو عروج کی بات ہوئی۔ اب زوال کیوں آتا ہے؟ کیا تہذیبیں بس بوڑھی ہو کر مر جاتی ہیں؟ نہیں، ڈیورنٹ اس خیال کو رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کوئی حیاتیاتی عمل نہیں، یہ اکثر انسانی ناکامی ہوتی ہے، خاص طور پر قیادت کی۔ تو کیا وجوہات ہیں اس ناکامی کی؟ کئی ہیں اور اکثر مل کر کام کرتی ہیں، جیسے ماحولیاتی بگاڑ ہو سکتا ہے، زمین خراب ہو گئی، وسائل ختم ہو گئے۔ معاشی مسائل بھی؟ جی ہاں، بہت اہم، جیسے پیداوار کم ہو جانا، شاید غلامی کی وجہ سے، یا تجارت کے راستے بدل جانا۔ ڈیورنٹ مثال دیتے ہیں کہ جب کولمبس امریکہ پہنچا تو بحیرہ روم کی ریاستوں کا زوال شروع ہو گیا۔ پھر بہت زیادہ ٹیکس، باہر کی منڈیاں کھو دینا، دولت کا چند ہاتھوں میں اکٹھا ہو جانا، جس سے امیر غریب کا فرق بڑھے، اور شہروں میں بہت زیادہ غربت کا جمع ہو جانا جو پھر بے چینی پیدا کرتی ہے، یہ بغاوت کا خطرہ بنتی ہے۔ اور سماجی اور ثقافتی سطح پر؟ وہاں بھی زوال آتا ہے۔ ڈیورنٹ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، انٹرنل باربرائزیشن۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی معاشرے کے اندر ہی سے ثقافتی اور اخلاقی گراوٹ شروع ہو جائے، اکثریت کی جہالت تعلیم یافتہ اقلیت پر حاوی ہو جائے۔ تعلیم عام ہونے سے بعض اوقات مذہبی عقائد کمزور پڑتے ہیں، اور اگر ان کی جگہ کوئی مضبوط اخلاقی نظام نہ آئے تو معاشرے میں شک، بے یقینی، عیش پرستی پھیل جاتی ہے۔ اور قیادت کا بحران؟ جی، وہ بھی، اور اندرونی لڑائیاں، خانہ جنگی۔
یہ سب کمزوری کی علامتیں ہیں۔ تو پھر آخری ضرب کیسے لگتی ہے؟ اکثر جب تہذیب اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہوتی ہے نا، تو کوئی بڑی فوجی شکست یا باہر سے کوئی حملہ ور گروہ آ جاتا ہے جسے ڈیورنٹ باربیرینز کہتے ہیں۔ وہ اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر تہذیب کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی مایوس کن تصویر لگ رہی ہے۔ کیا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہی تو ڈیورنٹ کا اہم نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نان اومنیا موریٹیور، یعنی سب کچھ نہیں مرتا۔ اچھا، تو کیا بچتا ہے؟ تہذیب کی روح بچتی ہے، اس کا جوہر۔ وہ مثال دیتے ہیں یونانی تہذیب کی۔ ریاستیں ختم ہو گئیں، لیکن ہومر، افلاطون، ارسطو، وہ تو آج بھی زندہ ہے نا، اپنے خیالات میں، اپنے فن میں۔ علم، ہنر، اوزار، زبان، خاندان کا نظام، اخلاقیات، یہ چیزیں نسل در نسل چلتی رہتی ہیں۔ روم نے یونان سے لیا، یورپ کو دیا، یورپ سے امریکہ اور باقی دنیا میں پھیلا۔ تو تہذیبیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں؟ بالکل، ڈیورنٹ کہتے ہیں تہذیبیں نسلی روح کی نسلیں ہیں۔ ہر نئی تہذیب پچھلی تہذیبوں کے کندھوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ علم اور مواصلات انہیں جوڑتے ہیں۔ یہ ورثے کی منتقلی والی بات ہمیں آخری باب کی طرف لے جاتی ہے۔ باب 13، کیا ترقی حقیقی ہے؟ یہ تو سب سے بڑا سوال ہے شاید۔ جی، بہت بڑا سوال ہے۔ ڈیورنٹ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم واقعی اپنے باپ دادا سے بہتر ہیں، یا ہر نسل بس فخر کرتی ہے کہ وہ پچھلی نسل سے ترقی یافتہ ہے؟ کیا یہ صرف خوش فہمی ہے؟ کیا ہماری یہ جو ساری ٹیکنالوجی ہے، تیز گاڑیاں، فون، انٹرنیٹ، کیا یہ صرف پرانے مقصد پورے کرنے کے نئے طریقے نہیں، جیسے زیادہ چیزیں حاصل کرنا یا جنگ کرنا؟ ڈیورنٹ واقعی ترقی کے اس تصور پر بہت گہرے سوال اٹھاتے ہیں، خاص طور پر اگر ہم ترقی کو صرف ٹیکنالوجی سے ناپیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس تو غیر جانبدار ہے نا۔ مطلب یہ کہ وہ علاج بھی کر سکتی ہے اور ہلاک بھی، تعمیر بھی کر سکتی ہے اور تباہ بھی۔ بیکن نے کہا تھا علم طاقت ہے۔ ڈیورنٹ کہتے ہیں طاقت تو ہے، پر صحیح یا غلط کی سمت نہیں۔ اور تکنیکی ترقی کے اپنے مسائل بھی ہیں۔ جی بالکل۔ کیا اس سے ہماری جسمانی صحت کم ہوئی ہے؟ اخلاقی مضبوطی کم ہوئی ہے؟ زندگی کی رفتار نے ٹینشن بڑھا دی ہے؟ جرائم کرنے والوں کے لیے بھی تو ٹیکنالوجی آسانیاں لائی ہے۔ شہروں میں آلودگی، کچی آبادیاں، یہ سب بھی تو اسی ترقی کا حصہ ہے۔ اور اخلاقی طور پر کیا ہم بہتر ہوئے ہیں؟ یہی تو وہ پوچھتے ہیں۔ کیا مذہب کا اثر کم ہونے کے بعد ہم نے کوئی مضبوط اخلاقی بنیاد بنائی ہے، یا عدم برداشت نے صرف شکل بدلی ہے؟ پہلے مذہبی تھی، اب قومی یا نسلی ہو گئی ہے۔ کیا ہمارے آپس کے رویے بہتر ہوئے ہیں؟ کیا قانون مجرموں کو زیادہ تحفظ دے رہا ہے؟ اور فنون اور فلسفے کا کیا وہاں ترقی ہوئی ہے؟ وہ اس پر بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ کیا کنفیوشس یا افلاطون کے بعد فلسفے میں کوئی ویسی پیش رفت ہوئی؟ کیا شیکسپیئر کے بعد ادب اس بلندی پر پہنچا؟ کیا آج کی موسیقی پرانے استادوں سے بہتر ہے؟ کیا آج کی عمارتیں پرانی تہذیبوں کے شاہکاروں سے بہتر ہے، یا آج کا آرٹ صرف انتشار دکھاتا ہے؟ یہ سارے سوال وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ تو کیا ڈیورنٹ ترقی کو بالکل ہی رد کر دیتے ہیں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ اگر ترقی کا مطلب صرف خوشی ہے تو اسے ناپنا بہت مشکل ہے۔ خوشی تو ہر ایک کے لیے الگ ہوتی ہے۔ صحیح۔ لیکن وہ ترقی کی ایک اور تعریف دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ترقی ہے زندگی کا اپنے ماحول پر بڑھتا ہوا کنٹرول۔ یعنی انسان نے فطرت کو کتنا سمجھا اور قابو کیا۔ بالکل۔ اور وہ مانتے ہیں کہ یہ ترقی مسلسل نہیں ہوتی، اتار چڑھاؤ آتے ہیں، لیکن اگر بہت لمبا عرصہ دیکھیں تو آج کی زندگی تمام مسائل کے باوجود کچھ بنیادی چیزوں میں پرانے وقتوں سے بہتر ہے۔ مثلاً؟ سب سے بڑی مثال تو اوسط عمر کا بڑھنا ہے۔ یہ ٹھوس ثبوت ہے۔ پھر قحط پر قابو پایا گیا ہے، خوراک زیادہ ہے، بہتر گھر ہیں، آرام ہے، تعلیم زیادہ لوگوں کو مل رہی ہے، فارغ وقت زیادہ ہے۔ یہ چیزیں پہلے صرف کچھ لوگوں کو ملتی تھیں۔ اور سیاسی اور سماجی طور پر؟ کرتے ہیں۔ کیا آج کوئی واقعی چاہے گا کہ وہ قدیم یونان یا روم کے عوامی جلسوں میں ہو بجائے آج کے پارلیمنٹ کے؟ پھر قانون کی حکمرانی جیسے ہیبیس کارپس، جیوری ٹرائل، مذہبی آزادی، عورتوں کے حقوق میں اضافہ، یہ بھی تو ترقی ہے۔ اخلاقیات میں بھی کچھ بہتری دیکھتے ہیں وہ؟ گو کہ وہ شکوک کا اظہار کرتے ہیں، لیکن مثال دیتے ہیں کہ قدیم یونان کے کچھ رہنماؤں کا جیسا طرز عمل تھا وہ شاید آج قابل قبول نہ ہو۔
پھر وہ ذکر کرتے ہیں عظیم یونیورسٹیوں کا، لائبریریوں کا، ادب کا، جیسے شیکسپیئر، مولیور اور خاص طور پر ناول کے صنف کا، جو نسبتاً نئی ایجاد ہے۔ تو آخر میں ان کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک متوازن نظریہ؟ جی بالکل، ایک متوازن اور گہرا نتیجہ۔ وہ کہتے ہیں کہ تہذیبوں کا آنا جانا تو فطری ہے، اس پر زیادہ افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ تہذیب کا جوہر کبھی نہیں مرتا، نان اومنیم موریٹور۔ وہ بنیادی کامیابیاں باقی رہتی ہیں؟ جی، آگ، پہیا، زبان، زراعت، خاندان، اخلاقیات، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ اور اس کو چلانے والی چیز کیا ہے؟ تعلیم۔ تعلیم۔ وہ کہتے ہیں اگر تعلیم ایک نسل کے لیے بھی رک جائے تو ہم واپس وحشی بن جائیں گے۔ تو شاید ہماری سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ہم تعلیم پر اتنا زور دیتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں۔ تو ہم سب ایک ورثے کا حصہ ہیں۔ بالکل، ایک عظیم انسانی ورثہ جو ہزاروں سالوں میں جمع ہوا ہے۔ علم، فن، تجربات اور ترقی کیا ہے؟ اسی ورثے کو بڑھانا، محفوظ رکھنا، اگلی نسل کو دینا اور اس کا صحیح استعمال کرنا۔ تو تاریخ کا مطالعہ اب صرف غلطیاں یاد کرنا نہیں، بلکہ یہ ان تمام لوگوں کی یاد دہانی ہے جنہوں نے اس ورثے کو بنایا۔ یہ حوصلہ دیتا ہے۔ ماضی ایک طرح کا آسمانی شہر بن جاتا ہے جہاں انسانیت کی بہترین چیزیں جمع ہیں۔ اور زندگی کا مقصد؟ ڈیورنٹ کے نزدیک مقصد باہر سے نہیں ملتا، انسان خود اپنی زندگی کو معنی دیتا ہے۔ کیسے؟ اس عظیم ورثے کو سمجھ کر، اپنا کر، اس میں اپنا حصہ ڈال کر اور اسے آگے منتقل کر کے، اور اس سارے عمل کے لیے شکر گزار ہو کر۔ یہی ہماری اصل ماں ہے اور یہی ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے۔ And that concludes our exploration through Will and Ariel Duran's concise yet profound work, The Lessons of History, touching on recurring themes from geography and biology to economics, war, and the very nature of progress itself. This series presented the book's points only, based on Will and Ariel Duran's The Lessons of History. Thank you for listening to